What should Pakistani media stop doing right now? Existing. ہمارے جو مدرسے ہیں they're not attractive for the youth to come in. میرا کوئی کلیم نہیں ہے کہ میں کوئی ریلیجس اسکالر ہوں. Do we even have a claim on Pakistan being an Islamic country? When you do kind of dissect people, demolishing engineer Mirza, I go to scholars on all major issues. کہ آپ کو اٹھایا کیوں نہیں گیا اب تک؟ میرا سیکولرزم سے کوئی پرابلم نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. It is an honor and privilege. اگر آپ کو ہمارا کانٹینٹ پسند آئے تو ضرور سبسکرائب کریں. ہو سکتا ہے دین کا پیغام زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے، مطلب کہ #صدقہ جاریہ. تو چلے باقی ویڈیو دیکھتے ہیں. For you to be in our office today and کیا کہتے ہیں I personally did not know much about you a couple of days ago, and once I was told کہ we're going to be sitting down with Kaisar bhai, so I said okay, I need to do my research. Okay. And subhanallah, the research that I did was just crazy. I checked up all of your YouTube videos. So you didn't find the extremist and that macho Maulvi that people allege me to be one? مزے کی بات ہے ہمارے آفس میں نا ہم نے اتنے سالوں میں اتنے اسلامک آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کر کے ہماری خود کی مائنڈ سے کافی بدلی ہے اس بارے میں. تو I agreed on literally everything that you spoke about in many ways. Thank you. But first میں خود ابھی سروے کرنا چاہتا ہوں یار. From you guys, how many of you knew about Dr. Kaisar before Friday? Don't raise your hands. Because the doctor bit is so misleading کہ لوگوں نے مجھے فیمس بایولوجسٹ ڈاکٹر اور پتہ نہیں وہ چیزیں جو میں کبھی انویزج بھی نہیں کی وہ لوگوں نے مجھے مسلط کر دی ہیں. اور وہ ایک دفعہ کہیں کہی جاتی ہے بعد میں وہی ہوتا ہے کہ وہ دیکھو ہم کہتے ہیں نا فراڈی آدمی ہے، ڈاکٹر بھی بن گیا ہے، فلاں بھی بن گیا ہے. یار مجھ سے تو پوچھ لو، میں کہتا ہوں اٹس ناٹ می. تو بہرحال بہت بہت شکریہ آپ کا. اٹس ویری کائنڈ آف یو. But you've done a PhD, right? Well, I've planned 2 of them, but no. اچھا no, not yet. No, But not you've yet. got کیا کہتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کی ڈگری آپ نے کی ہوئی ہے. You're teaching at a top university. قسم سے یہ سارے مجھ پہ الزام ہیں. دس از جسٹ آئی ڈونٹ نو یہ کہاں سے باتیں آتی ہیں. مطلب کہ میرا پورا ریسرچ فلاپ ہے. نہیں، آپ کی ریسرچ ٹھیک ہے کیونکہ جب آپ سیکنڈری ریسرچ کرتے ہیں، پرائمری ہے کہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، سیکنڈری ہے کہ آپ کسی کا لکھا ہوا پڑھ رہے ہیں، آپ اسٹوڈنٹس ہیں، آپ سب کو ان چیزوں کا آئیڈیا ہوگا. تو دی اماؤنٹ آف مس لیڈنگ انفارمیشن اباؤٹ می بوتھ پازیٹیو اور نیگیٹو وہ اتنی زیادہ ہے کہ کبھی کبھی مجھے بھی دل کرتا ہے یار میں اپنا مرید نہ ہو جاؤں، یہ آدمی اتنا پہنچا ہوا ہے، اس کے پاس یہ بھی ہے وہ بھی ہے. نو سر، میری جو ایکڈیمک کوالیفیکیشنز ہیں وہ بزنس مینجمنٹ میں ہیں، انفارمیشن سائنسز میں ہیں اور لاء میں ہیں. میرے جو انٹرسٹس ہیں وہ فلاسفی آف سائنس ہے، فلاسفی آف ریلیجن ہے، اسلامک تھیولوجی ہے، کمپیریٹیو اسٹڈیز ہیں اور انٹرنیشنل ریلیشنز مجھے اچھا لگتا ہے بیکاز یہ ساری چیزیں انٹرنیشنل ریلیشن کے ساتھ جڑ گئی ہیں آج کی دنیا میں، ہم اس کو سیپریٹ نہیں کر سکتے. تو دیٹس این انیویٹیبل کانسیکوینس آف اٹ. باقی میں ہاں یہ بات درست ہے، میں پڑھتا اور میرا جو زیادہ ایکڈیمک ایکسپیرینس ہے وہ یو کے کا ہے. میں نے پڑھا بھی وہیں ہے، پڑھایا بھی وہیں ہے. دیٹ پارٹ از ٹرو. باقی جتنی چیزیں ہیں وہ آپ ایک کر کے کہتے رہیں، میں ادھر آپ سے معذرت کر لوں گا یا تصدیق کر لوں گا، ون وے اور دی ادر. ارے کیسے بھائی پھر ہم ایسے ہی کر لیتے ہیں نا. لیٹس سیٹ دا ریکارڈ اسٹریٹ. وائی ڈونٹ یو گیو اس یور لائف جرنی، یور پرسنل جرنی and how you walked into the public space connecting Islam, politics, society and all the different topics that you talk about. What's your life journey here then? میرے لیے خیر آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل جپسی، آپ کہہ سکتے ہیں بین الاقوامی بنجارا، کہ میری پیدائش پاکستان میں ہوئی، پھر میری انیشل جو ایجوکیشن ہے وہ دبئی میں ہوئی، پھر اس کے بعد نیدرلینڈ سے پھر پاکستان، پھر نیدرلینڈس، پھر یو کے، ان بٹوین بیلجیم، یہ وہ وغیرہ، یہ چلتا رہا یہ سلسلہ. میں 1998 آن ورڈز میری زندگی چینج ہوتی ہے، جو جرنی ہے اس کی. اچھا میری آواز کافی دھیمی ہو جاتی ہے، تو اگر پیچھے آواز نہ جائے تو مجھے بتا دیجیے گا، میں تھوڑا اونچا بولنے کی کوشش کروں گا. تو 1998 سے لے کر 2018 تک یہ 20 سال بنتے ہیں، یہ میرا سب سے لمبا عرصہ رہا پاکستان سے غائب ہونے کا. ان 20 سالوں میں صرف 3 دفعہ پاکستان آیا، اور پھر 2018 اور 2019 اس عرصے میں تقریباً 6 بار آیا ایک سال کے اندر ہی. پھر 2021 میں پاکستان میں، اب 2021 سے پاکستان میں رہ رہا ہوں.
اس میں جتنے بھی ایبز اینڈ فلوز ہیں وہ سارے اسی کے اندر ہی آتے ہیں. میرا کوئی کلیم نہیں ہے کہ میں کوئی ریلیجس اسکالر ہوں. میرا کوئی کلیم نہیں ہے کہ میں قرآن حدیث ان چیزوں کو بہت ڈیپتھ سے میں پڑھاتا ہوں یا کوئی ایسی چیز. ہاں میں اسٹوڈنٹ ہوں, میں پڑھتا ہوں, سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں, دیٹس اے ڈفرنٹ میٹر. تو میں نے اسلام کو کبھی بھی ایز اے پیکیج آف جو ہے نماز روزہ, میں نے اس کو اس طرح سے نہیں لیا. بیکاز اسٹوڈنٹ آف ہسٹری, پرٹیکولرلی اینتھروپولوجی, ایک ریمارکیبل کیس ہے کہ معاشرے کے کمزور ترین لوگ بائی اینڈ لارج, ایک دو کی ایکسیپشن ہے بیچ میں, ان کے پاس 23 سال کا ایک عرصہ ہے جس میں سے 13 سال ان کی پرسیکیوشن ہوتی ہے. صرف آخری 10 سال ہیں اور وہ 10 سال میں ایک کرائم فری سویلائزیشن کھڑی کر دیتے ہیں. سویلائزیشن سینچریز لگتے ہیں پر ان 10 ایئرس. تو یہ اس ہیومن ہسٹری میں ایک انوملی ہے, ایسا نہیں ہوتا. تو وہ کیوں ہوا, اس کے اصول کیا تھے, واٹ ور دا پرنسپلز, گائیڈنس کیا تھی. تو میں نے یہ ایک واحد چیز ایسی دیکھی ہے کہ یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جس میں آپ انٹرنزکلی اور ایکسٹرنزکلی الائنڈ ہیں. ہمارے فلاسفرز نے بہت زیادہ کام کیا ہے کہ دیر آر تھنگز جس پہ آپ آبجیکٹیولی کسی چیز کو مانتے ہیں بٹ یو may not agree with it. ٹیکس پے کرنا ایک عام سی بات ہے. ایمینول کانٹ obviously وہ ٹیکس پہ بات نہیں کر رہے تھے, ان کے زمانے میں سسٹم اور تھا, but he came up with so many different ideas کہ انسان کیسے زندگی اپنی گزارتا ہے. اس میں دو جو ہیں وہ زیادہ مشہور ہو گئے ہیں imperatives. ایک کیٹیگوریکل امپیریٹیو ہے اور ایک ہائپوتھیٹیکل امپیریٹیو ہے. سو ہائپوتھیٹیکل از سمپلی اف دس دین دیٹ. اگر آپ نے پاس ہونا ہے محنت کریں, یا آپ نے بزنس کرنا ہے اس کے لیے محنت کریں, اگر یہ کریں گے تو وہ ہو جائے گا. whereas کیٹیگوریکل امپیریٹیو از سم تھنگ ایلس, کہ وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کے خلاف جاتی ہیں بٹ آپ کرتے ہیں. سو ایک بچے کو آپ ڈوبتا ہوا دیکھتے ہیں, آپ کی سیفٹی کے یہ خلاف ہے کہ آپ پانی میں چھلانگ لگا کے اسے بچانے کی کوشش کریں, بٹ یو ڈو اٹ نیورتھلیس. اور ایکسیپشن بھی آپ اسی میں کلیم کرتے ہیں. پاکستان صاف ستھرا ہونا چاہیے یا, لیکن باقی لوگ رکھیں نا, میں کیلے کا چھلکا پھینک دوں تو خیر ہی ہے. اور ٹیکس سب کو پے کرنا چاہیے لیکن میں نہ کروں تو خیر ہی ہے. یعنی یہ انٹرنزک آپ کی فیلنگ اور ہے, لیکن ایکسٹرنزکلی پھر بھی آپ کر رہے ہیں. گاڑی چلاتے ہوئے ریڈ ٹریفک لائٹ ہے, آپ کو گاڑی روکنے کا دل نہیں کرتا, بٹ یو ڈو اٹ. There's a different system out there جو aligned نہیں ہے انر سے, but we are compelled to accept it. لیکن اسلامک سسٹم میں میں نے یہ دیکھا کہ اس کا انٹرنل اور ایکسٹرنل الائنڈ ہے, اس میں ڈسپیرٹی نہیں ہے. تو that was something which was very intriguing. And so far میں نے اس میں کوئی بات قرآن کی نہیں ہے, حدیث کی نہیں ہے, سب پیور ایک ایسی ہسٹری ہے جو انسان کے تجربے کے اندر ہے. It's part of human experience. تو میری انٹریگ اس سے ڈیولپ ہوئی. Then the more I read into it, میں پاکستان میں اسلام دیکھتا ہوں تو مجھے وہ مودودی صاحب کی بات یاد آتی ہے کہ یہاں پہ لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا, در حقیقت یہاں پہ اسلام نے لوگوں کو قبول کر لیا ہے. کہ کلمہ پڑھ لیا, نام مسلمانوں کے رکھ لے تو چلو خود کو مسلمان کے لے کروں. اسلام از سم تھنگ کمپلیٹلی ڈفرینٹ. اٹ از نتھنگ ٹو ڈو ود, I wouldn't say it's nothing to do with, obviously نماز جو ہے وہ ہمارے لیے ایک ڈفرینشیٹنگ لائن ہے, لیکن یہ ریڈیوسڈ نہیں ہے آن جسٹ سیٹ آف عبادات اینڈ ریچولس. اٹس مچ مور پروفاؤنڈ. تو میری جو انٹریگ ہے وہ اس حوالے سے ڈیولپ ہوئی تھی, تو اسی لیے میں اسی پہ میں بات کرتا ہوں. اس کے علاوہ میں اراؤنڈ گو انٹو دا تھنگس جو میری ڈومین میں نہیں آتی. تو اس پہ آپ کی کوئی کویشچنز ہیں, اینی تھنگ ایلس, کوئی آپ I'll be very happy to assist. کیسے آپ کی جو ویڈیوز ہیں نا, اس میں when you do kind of dissect people, like for example demolishing engineer Mirza and many other people in your debates and one-to-ones, you do کیا کہتے ہیں provide what Islam says about such and such thing. تو آپ کی جو ریسرچ ہوتی ہے when it goes down to your videos, when it goes down to everything, how do you manage that? Like for example, whatever you say regarding کہ اسلام یہ کہتا ہے, is it between your own research, or do you go to scholars regarding this? Do you take second opinion in this? Oh, I go to scholars on all major issues. دیکھیں 23 سال میری زندگی کے, آپ کو میں نے بتایا کہ فرام 1998 to 2021, جس میں 23 سالوں میں 20 سال ایسے ہیں کہ جو میرا پاکستان سے آلموسٹ تعلق ہی نہیں تھا. تو ایک لازمی سی بات ہے کہ میں بھی تھوڑا سا انسٹیٹیوشنلائز ہو گیا تھا. میں بھی بڑا, جسے ہم کہتے ہیں نا لبرل مسلمان,
You know, I was that type. Not کہ میں حدود کا خیال نہیں رکھتا تھا, ایسی باتیں نہیں, but my view was that very, نظر آتا ہے کہ یار یہ مولوی کیا دین کو لے کے یہی ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں, آپ سے اچھے مسلمان ہم ہیں, یہ ہے وہ ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. But then it occurred to me کہ اگر ہم اسلام ایز اے سسٹم اس کی ہم بات کریں تو اس کے لیے ہمیں ڈیٹا چاہیے, تو وہ ڈیٹا ہمیں پرویز ہود بھائی صاحب سے تو ملے گا نہیں, نہ ہی وہ ہمیں سید مزمل صاحب سے ملے گا. سو ہو آر دا گارجینز آف دیٹ؟ اب میرا انڈیویجول لیول پہ ایک مولوی صاحب سے اختلاف ہو سکتا ہے ایز اے ہیومن بینگ, لیکن ہم ایک انسٹیٹیوٹ کی اب بات کر رہے ہیں, تو مدارس نے اصل میں اس ڈیٹا کو پرزرو کیا ہے. اینڈ وین آئی لکڈ انٹو اٹ فرام اے ڈفرنٹ اینگل کہ انہوں نے پرزرو کیسے کیا ہے, دوز آر ہورریفک اسٹوریز بائی دا وے. اب اسلام اور وائلنس کی ہم بہت زیادہ بات کرتے ہیں, دی اماؤنٹ آف وائلنس پیپل انڈیورڈ ٹو سیو گارڈ دیٹ ڈیٹا آپ کی صرف امیجنیشن ہو سکتی ہے. کین یو امیجن کہ توپ کے سامنے ایک اسکالر کو کھڑا کر کے اس کو اڑا دیا جائے اس کی فیملی کے سامنے, یا اس کی فیملی کو اس کے سامنے, یا اس کی فیملی کو کوہرس کیا جائے کہ تم بھی اس کے خلاف گواہی دو. دا ٹرم مولوی جو کہ آج ایک بڑی بن گئی ہے ڈیروگیٹری نیگیٹو کنوٹیشن اس کے ساتھ, دیر واز اے ٹائم مولوی کہتے ہی صرف اس آدمی کو تھا جو انگریز کو رزسٹ کرتا تھا, فرام 1857 onwards in particular. تو میرے دل میں جو ایک ریگارڈ اور رسپیکٹ پیدا ہوئی کہ I may disagree with a lot of them on an individual basis, لیکن کولیکٹیولی جن لوگوں نے اتنی زیادہ محنت کر کے اتنا سیکریفائز کر کے جس سسٹم کو پروٹیکٹ کیا ہے, we can't discard them. ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے, اس کے اندر ہو سکتے ہیں انڈیویجولس, لیکن انسٹیٹیوشنل لیول پہ we have to refer to them. تو پھر میں نے جا کے بیٹھنا شروع کیا, سیکھنا شروع کیا, اور 2-3 چیزیں میری زندگی میں ایسی ہوئیں کہ مجھے بہت افسوس ہوا کہ زندگی میں پہلے میرا انٹریکشن نہیں ہوا. میں نے آگے آپ کو بتایا کہ میں یو کے میں نے پڑھا, میں نے وہاں پڑھایا. جو میں نے پڑھایا اس میں کچھ ڈیٹا سائنسز کے ایلیمنٹس بھی ہیں ود اے ویری پرٹیکولر فوکس کہ آپ ایبسٹریکٹ ڈیٹا کو ایکشنیبل انٹیلیجنس میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں. It's got to do it. Because I was in the University of Bedfordshire, University of Bedfordshire is very big on big data. ان کا ہر تیسرا ایونٹ اسی پہ ہوتا ہے. تو میں نے اس کو پڑھایا, اس کو obviously انفارمیشن سائنسز میری فیلڈ تھی. تو how do you convert abstract information into actionable intelligence? It goes very deep. اس کی انفارمیشن کی اپنی ایک اسٹرکچرل انٹیگریٹی ہوتی ہے, جیسے میز کی ایک اسٹرکچرل انٹیگریٹی ایسے انفارمیشن کی بھی ہوتی ہے. تو اس کو کیسے مینٹین کیا جاتا ہے, اس میں کن چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے, اٹ واز ویری ڈیپ. لیکن جب میں نے مدارس کے ساتھ اپنا ایک ریلیشن کریٹ کیا, اسکالرز کو دیکھا اور اصول حدیث کو جب میں نے دیکھا, اٹ واز سو امبیرسنگ کہ جو اصول حدیث ہے, دا حدیث سائنسز جو ہیں, یہ اتنا ڈیپر اور ایڈوانس لیول کا نالج ہے کہ یونیورسٹی آف بیڈفورڈشائر میں جو ہم پڑھاتے رہے ہیں وہ بالکل بچوں کا اسٹف لگتا تھا, کنڈر گارٹن. امیجن کہ سسٹم کی جو انٹیگریٹی ہے اس کو مینٹین رکھنے کے لیے ایک ایک آدمی کا بایو ڈیٹا, یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے جب کوئی انٹرنیٹ نہیں ہے, کوئی ہمارے پاس نادرا نہیں ہے جہاں پہ سب کا ڈیٹا جمع ہو, ٹوٹل ڈی سینٹرلائز سسٹم ہے. تو اس سسٹم کے اندر ایک ایک بندے کا بایو ڈیٹا اکٹھا کرنا, اس کی پبلک میں پرسیپشن کیسی ہے, اس کا لینا دینا کیسا ہے, اس کے عقائد کیا ہیں, نظریات کیا ہیں, اور اس نے جو بات کہی ہے پھر یہ 2 اور چینز ایسی ہی کریٹ کرنی ہے, اسے کراس ریفر کرنا ہے. اور اس پروجیکٹ کی کوئی فنڈنگ بھی نہیں ہے. سو دیو ڈیولپ دیٹ سسٹم, اور وہ پھر خود ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کے وہ لنک ہوتا ہے. تو اس کے اندر جو ڈیپتھ ہے ایک ایک ایلیمنٹ کے اوپر, اٹس انبلیویبل اینڈ اٹس سو واسٹ کہ آپ نے ایک بات سنی ہوگی نا کہ یار اسلام میں بڑی ریجڈیٹی ہے, جو چیز طے ہو گئی وہ طے ہو گئی ہے, یا اصول پہ تو ایسی ہی بات ہے, حدود پہ ایسی ہی بات ہے. لیکن آپ آج بھی بخاری مسلم کی کسی بھی حدیث کو اٹھا کے چیلنج کر سکتے ہیں. یو کین اینڈ یو کین, کہ وہ جو اس کے پیچھے سائنٹیفک نالج ہے وہ اتنا واسٹ ہے کہ آپ اسی اصول کو استعمال کرتے ہوئے آپ چیلنج کر سکتے ہیں کہ یہ فلاں محدث نے بات کہی ہے, یہ غلط کہی ہے. جسٹ لائک آج کوئی سائنٹسٹ آئنسٹائن کو غلط ثابت کر سکتا ہے, کہ نیا سائنٹسٹ گیلیلیو کو کسی چیز پہ, کسی اور چیز میں کوپرنیکس کو غلط ثابت کر سکتا ہے. آپ ابن حزم کو غلط ثابت کر سکتے ہیں. اٹس نو پرابلم, لٹرلی نو پرابلم. کوئی آدمی آپ کو برا نہیں کہے گا, یہ اصول ہے, یہ ہے, بات ختم ہو گئی.
پر انفارچونیٹلی ہم جب اسلام کی بات کرتے ہیں اٹس سچ ریڈکٹیو ویو. میری بھی پوڈ کاسٹ ہوئی کچھ ہفتے ہو گئے ہیں, بہت ایک سیکولر ٹائپ پوڈ کاسٹر تھے, کہنے لگے کیسر صاحب آپ پاکستان میں اسلام چاہتے ہیں؟ چلیے شور. کہتے ہیں پھر آپ تیار ہیں پبلک فلاگنگ, وہ جو دورے اور چابک مارے جاتے ہیں اور عورتوں کے برقعے تیار ہیں اس کے لیے؟ میں نے کہا ویل ایز مچ ریڈی ایز آئی مائٹ بی. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اسلامی نظام کے بعد صرف یہی دو چیزیں آپ کے ذہن میں کیوں آئیں؟ وائی یو ڈنٹ تھنک آف اسپیڈی جسٹس کہ ہفتے ڈیڑھ ہفتے میں آپ کے کیسز نبٹ جائیں گے, بجلی کا بل آپ کو نہیں پے کرنا پڑے گا ایکسیپٹ فور دی کاسٹ آف پروڈکشن, کیونکہ اسلام میں جو نیچرل ریسورسز ہیں اس کے اوپر پروفیٹیرنگ حرام ہے. یہ نہیں ہوگا آپ کا 30,000 کا بل آ گیا, نہیں, جتنا کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہی پے کریں گے. سیم گوز فار گیس. یہ آپ کے ذہن میں کیوں نہیں آیا؟ کرپشن ختم ہوگی, یہ آپ کے ذہن میں کیوں نہیں آیا؟ انفلیشن نہیں ہوگی, یہ آپ کے ذہن میں کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ اسلامک بینکنگ جو ہے پیور اسلامک بینکنگ وہ فل ریزرو بینکنگ ماڈل ہے, فریکشنل ریزرو ماڈل نہیں ہے. دیٹس مچ مور سسٹینیبل, جس سے مہنگائی نہیں ہوتی. وہ میرے منہ کی طرف دیکھ رہے تھے, کہتے کہ یار یہ تو باتیں میں نے نہیں سنی. میں نے کہا وہ ناؤ یو ہیو. لیکن انہوں نے بھی اپنا سیکولرزم صحیح دکھایا. جب وہ پوڈ کاسٹ ریلیز ہوئی تو یہ سارا حصہ بیچ میں سے ڈیلیٹڈ تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ میں ریفرنس کے طور پہ دکھاؤں گا کہ دس از وٹ اسلام از. اٹس اباؤٹ, دیکھیں کبھی آپ سوچیں کہ صحابہ کیوں مسلمان ہو گئے تھے؟ دا پیپل ہو آر اپوزنگ دس سسٹم, کیا ان سب کو جنت چاہیے تھی ایک دم سے؟ نو. سب سے پہلے مٹیریل بینیفٹس تھے اس سوسائٹی پہ. انٹرسٹ ختم ہوگا, آپ کے پاس پیسے زیادہ ہوں گے. سلیوری ختم ہوگی تو ہیومن ایک آپ سوچ میں آزادی پیدا ہوگی, ایمینسپیشن ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. تو لوگوں نے سب سے پہلے اپنے مٹیریل بینیفٹس کو دیکھا. اسلام نے انشورنس کا ایک سسٹم نو ون نوز ان پاکستان. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں انشورنس کا سسٹم ایک کنسٹرکٹ کیا لوگوں کو سڈن کلیمٹیز اور سڈن ایکسپینڈیچر سے بچانے کے لیے. لوگوں نے جب یہ چیزیں دیکھی اٹ میڈ سینس ٹو دیم. لوگوں نے ایک مارکیٹ کی دیکھی کہ اسٹیبل مارکیٹ ایسی ہو گئی ہے کہ مارکیٹ کے باہر آپ خرید و فروخت نہیں کر سکتے, اس لیے کہ مارکیٹ کے باہر اگر لوگ خرید و فروخت کرنا شروع کر دیں تو جن کے پاس زیادہ پیسے ہیں مینوپلی ان کی ہو جائے گی, پھر مارکیٹ کو وہ مینیپولیٹ کر سکتے ہیں, اس لیے کہ ریسورسز ان کے پاس چلے گئے ہیں. اسلام نے کہا کہ نہیں, اس کو مارکیٹ کے اندر لے کے آؤ, جس کو آج ہم کیپٹلزم کی لینگویج میں کہتے ہیں فری مارکیٹ. All of that was being done there. It was very advanced society. بہت ہی ایڈوانس Yes, so سوسائٹی. I kind of disagree with you there. Sure. Because جو کیا کہتے ہیں rulings in the Quran came a lot later. Like for example in Makkah کیا کہتے ہیں people came towards Islam because of truth. Because تب جو صورتیں بھی نازل ہو رہی تھی it was all about faith and building your iman. Right? Even the people of Medina, the first few people who reverted to Islam, they fell in love with the words that, you know, of the Quran. And then obviously a person went with them, went to Medina, gave more dawah, and then finally there was a treaty between Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And I feel as if the earliest of conversions that came to Islam was because of truth. اب ایک آپ کی ایک بات پہ میں یہ اگری کرتا ہوں کہ ہاں there was a strategy. For example قریش کو اسلام میں لے کے آنے کا طریقہ یہی تھا کہ they gave them more booty. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gave them more booty to kind of incentivize. So I think it's kind of subjective. It's based on what strategy is going to work where, basically, in that sense. But I don't want to kind of deviate in the sense I don't want to generalize it's just because Islam's Sharia is very, you know, like favorable to our economy. I do want to put emphasis کہ اللہ نے ہم سب میں ایک فطرت ڈالی ہوئی ہے, ایک اچھائی ہے جو سچائی کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے, اور قرآن ہماری اس اچھائی کو پکڑ لیتا ہے, you know, and that's a lot of the reasons why people come to faith, because بندہ مجبور ہو کے اسلام میں نہیں تو نہیں آ سکتا. You see, this is one of those misunderstandings جو ہمیں انکریج کرتی ہے تزکیہ نفس. ہمارے ہاں اسلاموں میں مسلمانوں میں دو آئیڈیالوجیکل ڈویژنز ہیں, اننیسیسری ہیں لیکن ہیں. ایک تزکیہ نفس کی ہے اور دوسرے کو اقامت دین کہتے ہیں. سو ایک سیلف پہ کام کرنے کی بات ہے اور ایک سسٹم کو ڈیولپ کرنے کی بات ہے. مکہ کی ابتدائی آیات میں, ابتدائی صورتوں میں ایک کرٹیسزم ہے
جس میں لوگوں کو یہ کرٹیسائز کیا گیا ہے کہ تم گردنیں آزاد نہیں کراتے اور گھاٹی میں نہیں اترتے. گھاٹی میں نہیں اترتے اس میٹافور کہ مشکل میں نہیں پڑ رہے. تو مشکل میں پڑنے سے کیا مراد تھی کہ اسلام تمہیں جو سسٹم، یہ بات درست ہے آپ کی کہ پروگریسولی وہ دیا، لیکن جتنا بھی اس وقت دیا اس کے لیے آپ کو ایک مشکل تو برداشت کرنی پڑے گی. اور دوسرا یہ کہ گردنیں آزاد کرانا، یہ نہیں کہ ابھی کوئی ساری نماز کا حکم اس طرح سے نہیں ہے، روزے کا نہیں ہے، لیکن اسلامک سسٹم کے اندر جو ایک فریڈم انسان کی ہے اس کی بات ہونا شروع ہو گئی. اور قریش کو جو مسئلہ تھا وہ زیادہ اس چیز سے نہیں تھا، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں. قریش یا باقی جو کفار مکہ تھے وہ اللہ کو مانتے تھے، یہ بات ذہن میں رکھیں. ان کو مشرکین مکہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے. اللہ کا کانسیپٹ نیا نہیں تھا ان کے لیے. دین ابراہیم، دین حنیف، اس کے اندر کرپشن انہوں نے کی ہوئی تھی. but they were very much ان کو مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو سسٹم آ رہا ہے اس سے ہماری تو ساری منوپلی ختم ہو جائے گی. تو وہ اسلام کو ایز اے سسٹم اپوز کرتے تھے. ویسے ان کا کیا تھا کہ آپ یار اپنا ریلیجن لے لینا. سورہ کافرون کس آفر کے جواب میں نازل ہوئی تھی؟ 1 سال آپ کی گورنمنٹ، 1 سال ہماری گورنمنٹ. تو وہ کیا چاہتے تھے کہ ہمارا سسٹم جو ہے نا اس کی سے رہے، 1 سال کے بعد ایک ہمارا آ جائے کرے. آگے سے اللہ نے کہا لکم دینکم ولی دین، بعد اعوذ باللہ کہ تمہارے لیے تمہارا سسٹم دین، وے آف لائف، اس کے ایلیمنٹس آہستہ آہستہ آئے ہیں. لیکن وہ پہلے دن سے جو بات تھی وہ یہ تھی کہ اگر یہ بات ہوتی تو یہ بات بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ ابو لہب مشرک نہیں تھا، موحد تھا، ایک اللہ کو مانتا تھا. اس نے پروفٹ ہوڈ کو ڈینائی کیا تھا. اگر یہ بات ہوتی تو ابو لہب پہ بھی اتنی مشکلیں آنی تھیں. لیکن ابو لہب موحد ہو کے ان کے سسٹم کو اپوز نہیں کرتا تھا، سسٹم کا بینیفیشری تھا. تو یہ اسلامک سسٹم تھا وہ پرابلمٹک کہ جو نیا سسٹم لے کے آ رہے ہیں یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے کہ میں نیا کچھ نہیں لے کے آیا. وہ کس چیز کے جواب میں کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے سارے پروفٹس جو لے کے آئے میں تو اس بلڈنگ آف پروفٹ ہوڈ کی آخری بریک ہوں. یہ وہی ہے جو پہلے انبیاء لے کے آئے ہیں. اس کو بہتر ماڈل کا اس کا ایک آپ کے سامنے پریزنٹ کیا جا رہا ہے. رہی بات اکانومی کی، تو میں اکانومی وغیرہ کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ آج ہم کسی سے کہیں کہ دیکھو فطرہ ہے، شور بالکل ہے، اللہ تعالیٰ کو آپ کی سچائی کی طرف بڑھنے کی کوشش اچھی لگے گی، شور لگے گی، ایبسلیوٹلی. لیکن اگر ہم ان چیزوں پہ ریڈیوس کر دیں تو پھر ہم وی ول اینڈ اپ ویئر وی ایگزیکٹلی آر. نماز پڑھو، روزے رکھو، میڈیا میں فحاشی ہے، فائن، میں تو ٹھیک ہوں نا اپنے گھر میں. بینک میں سود ہے، چلو میں تو اپنے گھر میں ٹھیک ہوں نا. باقی عدالتوں میں جو کچھ ہو رہا ہے سارا ٹھیک ہے. میں نماز پڑھ کے تھانے میں جا کے رشوت دے کے تو کچھ کرا سکتا ہوں نا. سو وی ول ریڈیوس آر سیلوز ٹو دیٹ. کیونکہ اسلام آپ کو کہتا ہے کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. سو کمپریہنسولی بی پارٹ آف دا سسٹم، پک اینڈ چوز نہیں کرنا. تو اس لیے آج بتانا ضروری ہے کہ اسلام اور رینڈ کارپوریشن اور ان بڑے بڑے اداروں نے دے ہیو انویسٹڈ ملینز آف ڈالرز کہ وہ اسلام کو ریڈیوس کر دے جسٹ آن اے سیٹ آف ریچولس. نماز ہے، روزہ ہے، یہ ہے، وہ وغیرہ وغیرہ، تزکیہ ہے، and that's it. اسلام از اباؤٹ بیٹر اکانومی. اسلام از اباؤٹ سوشل جسٹس. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے آنے کا ایک مقصد بیان کیا ہے کہ وہ ایک ایسا معاشرہ کریٹ کریں جس کی بنیاد جسٹس پہ ہو. نماز دین کا ستون ہے، روزہ ہم پہ فرض ہے، باقی عبادات جتنی بھی ہیں وہ ساری فرض ہیں. لیکن اسلام نے اس دنیا میں پہلے آپ کو مٹیریل بینیفٹس دیے ہیں جن سے آپ ایک اچھا معاشرہ یہاں پہ قائم کریں گے اور آپ کو اس کا فائدہ اس دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا. اف یو ڈونٹ ایجوکیٹ آور سیلوز کہ اسلام ایک سسٹم ہے تو پھر یہی ہوگا. کتنی مسجدیں ہیں پاکستان میں؟ پر کیپٹا میرے خیال میں شاید دنیا میں جو زیادہ مسجدیں والا ملک ہے پاکستان، شاید ان میں ہوگا 3 لاکھ مساجد ہیں. پر کیپٹا پتہ نہیں کتنی بنتی ہوں گی، بٹ اسٹل کوائٹ اے سبسٹانشل نمبر. لیکن اس کے باوجود اس ملک میں سود بھی ہے، اس ملک میں غربت بھی ہے. پنجاب کی ایک یونیورسٹی کے بارے میں مجھے پتا چلا ہے، میں کنفرم کروں گا، thousands، around 5,000 وہاں پہ جو بچیاں، ہماری بچیاں ہیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں جو پڑھتی ہیں وہاں پہ، ایوری نائٹ around 5,000 of them وہ حرام کاری کے لیے جاتی ہیں. not because it's their lifestyle, because we have failed them. ایک اسلامک اکانومی ہو اس میں ان کو یہ کرنے کی ضرورت نہ پڑے. تو سر اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہم اسلام کی بات کریں تو ہولسٹک پیکج کی بات کریں
ایز اپوز ٹو کہ ہم خود کو ریڈیوس کریں آن دا ایلیمنٹس آف فطرہ اور سچائی. وہ تو ہے ہی ہے, but it has to develop in a much broader concept. So what we did, Team Ihsan, we sat down and we were like, you know what, آج ہم اس سیشن میں نا, اس ڈسکشنز میں ہم نے کوشش کرنا ہے کہ ہم اپنے سوالات ایسے رکھیں جہاں پہ ہم کیسر بھائی سے ایک پرفیکٹ پاکستان کی طرف جائیں. So we had a lot of questions we want to ask you, but before anything, there's something that I'm dying to know. Now I need you to fact check me now because I don't know جو بھی میں نے ریسرچ کی ہے, لیکن apparently you published academic articles about Kashmir, about the influence of the army on Pakistan, about the 2017 census being for political influence and not for anything else. تو ہمارے سب کا ایک سوال آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کو اٹھایا کیوں نہیں گیا اب تک, like what's going on? اس لیے کہ جتنا کچھ آپ نے کہا یہ میں نے لکھا نہیں ہے. I have nothing to do with this. You have nothing to do with this. No. اچھا, so But now I understand یہ کنفیوژن کہاں سے آئی ہے. یہ ہمارے ٹی وی چینلز کو بھی آتی ہے جہاں پہ پریزنس ہوتی ہے, تو میں ان کو پہلے بتا دیتا ہوں انٹروڈکشن سے پہلے. قائد اعظم یونیورسٹی میں ایک اکیڈمک ہیں, ان کا نام ہے کیسر احمد راجا, نہیں راجا, آئی تھنک ان کا نام راجا کیسر احمد, اف آئی ریمبر, راجا کیسر سم تھنگ. تو اکثر یہ کنفیوژن اس وجہ سے ہو جاتی ہے. میں ان سے کبھی ملا نہیں ہوں, کبھی ملوں گا تو میں انہیں بتاؤں گا کہ یو نو وٹ, میری وجہ سے آپ بڑے مشہور ہو گئے. مجھے کوئی نہیں جانتا, آپ ہو گئے. but you know the question still stands, Kaisar bhai, in the sense ke even based on the videos that I've seen, there's a lot of things that you talk about which I feel as if کہ have you ever felt pressure from any institution or any side? وہ دیکھیں, آپ حق کا کام کریں اور آپ پہ پریشر نہ آئے, یہ نہیں ہو سکتا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں ایک چیز آپ کو اور بھی بتانا چاہتا ہوں. ایک بہت بڑی غلط فہمی ہمارے ہاں یہ پائی جاتی ہے کہ جو ہی آپ حق کی بات کریں گے ادھر سے کالے رنگ کا ڈالا آئے گا, آپ کو اٹھا کے لے جائے گا اور سارا. اٹ ڈزنٹ ورک لائک دس. یہ سسٹم ایسے نہیں چلتا ہے. اگر یہ بات ہو تو پھر تو پاکستان میں کوئی بھی نہ بچے نا. ہوتا یہ ہے کہ جو میرا ویو ہے, and it may well be a controversial view, but that's what is associated with me anyway, کہ جب تک آپ ایک سسٹم کے بینیفیشری ہوتے ہیں تب تک آپ اس سسٹم کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. جب وہ سسٹم سے آپ کی نہیں بنتی ہے, all of a sudden ہم ایک ہائر مورل گراؤنڈ کلیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے لیے پاکستان کی جو پولیٹکس ہے, اٹس نو مور دین اے سرکس. سارے ایک دوسرے کے بینیفیشری ہیں. یو مائٹ بی ڈائنگ فار عمران خان صاحب, اور یو مائٹ بی ڈائنگ فار بلاول صاحب, اور یو مائٹ بی ڈائنگ فار آئی ڈونٹ نو نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب. What people don't know is کہ آپ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں جن کے لیے ان کے آپس میں بزنسز بھی اکٹھے ہیں, انہوں نے شادیاں بھی ایک دوسروں کے ساتھ کی ہوئی ہیں. ایک بھائی ایک پولیٹیکل پارٹی میں ہوتا ہے, دوسرا اس میں ہوتا ہے, دیور ادھر ہے, بھابھی ادھر ہے. یہ سارا بیکاز ٹو دیم اٹس آل گیم, اینڈ وی ہیپن ٹو بی وہ جو ہوتے ہیں نا نان پلئنگ کیریکٹرز, ہم وہ ہیں. ایگزیکٹلی. ہم 5 سال کے بعد ہمارا چھوٹا سا ایک کام آتا ہے, یا جب بھی الیکشن ہو 3 سال بعد 4 سال بعد, اس کے بعد پھر ہم دوبارہ سے پھر این پی سی بن جاتے ہیں. what I ask people is کہ ابھی یہ ایک مثال کے طور پہ پاکستان میں سب سے زیادہ مجھے ایک سرٹن پولیٹیکل پارٹی کے لوگ پوچھتے ہیں کہ یار آپ تو فلاں بات کرتے ہیں, آپ کو اٹھایا نہیں جا رہا, آپ انہی کے بندے ہوں گے. اینڈ آئی آسک I'm sorry, آپ نے مجھے بتایا تھا کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ اٹھا لیتے ہیں وہ قوم کے ابا جان ہوتے ہیں. I didn't say that. You did. That's on you. All of a sudden you want me to accept کہ نہیں وہ ابا جان نہیں ہوتے ہیں. وہ کون ہوتے ہیں پھر؟ And don't be in any misunderstanding. کل دوبارہ صلح ہو جائے گی, وہ پھر بلدیت everything will change. So I don't get into that. آج ایک پولیٹیکل پارٹی گورنمنٹ میں سارے اچھے ہیں ان کے لیے, جو اپوزیشن میں ہیں وہ مجاہد ہو جائیں گے, وہ سسٹم کو بہتر کرنے کی باتیں کرنا شروع کر دیں گے, وہ ڈالے پہ اعتراض کرنا شروع کر دیں گے. کل وہ گورنمنٹ میں جائیں گے, وہ وزیر بنیں گے, اسی ڈالے میں ان کے گارڈز آ رہے ہوں گے پیچھے. ڈالا all of a sudden becomes a lovable thing. So I think we have to work on our youth to transcend, go above and beyond these things. جس مرضی پولیٹیکل پارٹی کو آپ سپورٹ کریں وہ آپ کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے.
پر آپ نے اس پارٹی کا آپ ایک امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر ہے. اٹس یور جاب ٹو ہولڈ دیم اکاؤنٹیبل کہ وہ جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا اس نے کہا. ایک دن حل لیتے ہیں میں شریعت اسلامیہ کے نفاذ کے لیے بھرپور کوشش کروں گا جو نظریہ پاکستان کی احساس ہے. اگلے دن سے لوگ ہوتے ہیں یہ نہیں. اچھا کیسر بھائی, ریگارڈنگ دا سیکولرزم فرام اگین فیکٹ چیک پلیز کہ کہتے ہیں آئی چیکڈ آؤٹ کہ یو کولڈ سیکولرزم اے فیلڈ آئیڈیالوجی, ٹھیک ہے نا, built on and this is a generalization based on the examples you gave کہ double standards, it basically manifests double standards, hypocrisy, injustice. تو شروع میں ایک تو میں نے ان سے بھی پوچھا ہے, ان بیچاروں کو نہیں پتہ کہ سیکولرزم کیا ہے, تو پلیز could you define what secularism is and why you feel like it's a failed model. دو تین چیزیں یہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہیں, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. فرسٹ آف آل کہ میرا سیکولرزم سے کوئی پرابلم نہیں ہے, رائٹ, میرا سیکولرائزیشن سے پرابلم ہے. دے آر ٹو ڈفرینٹ تھنگس, جو کہ قرآن کی آگے آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ لکم دینکم ولی دین, کہ فور یو از یور سسٹم فار ہز آر سسٹم. کوئی بھی ملک ہے دنیا کا وہ چاہتا ہے کہ وہاں پہ سیکولرزم ہو, دیٹس دیئر رائٹ. ہم کوئی نہیں ہے ان کو بتانے والے کہ نہیں آپ کے پاس یہ سسٹم نہیں ہونا چاہیے. سیکولرائزیشن یہ ہوتی ہے کہ ایک ریلیجس کنٹری کے اوپر آ کے آپ سیکولر رولز اپلائی کر دیں سسٹمیٹکلی, یہ نہیں ہونا چاہیے. جیسے میرے پاس رائٹ نہیں ہے کہ میں کسی سیکولر کنٹری پہ جا کے شریعت نافذ کر دوں, کسی سیکولر کنٹری کے پاس رائٹ نہیں ہے کہ وہ ایک شرعی پاکستان کو آگے سیکولر کرتے ہیں. اب سیکولرزم کیا ہوتا ہے؟ ویل اوریجنلی تو جو اس کا مطلب تھا اور بائی اینڈ لارج آج بھی ہے وہ تو لادینیت ہے, لیکن کنٹمپرری پولیٹیکل سینس میں ہم اس کو لیتے ہیں اس طرح سے کہ آپ ملک کو اس طرح سے چلائیں کہ ریلیجس پبلک پالیسی کا حصہ نہ ہو. سو اسٹیٹ اور ریلیجن کی سیپریشن کا نام سیکولرزم ہے. وہ کہتے یہ ہیں کہ سیکولرزم آپ کے ذاتی عقائد پہ سوال نہیں اٹھائے گا, لیکن جو اسٹیٹ کی پالیسی ہے وہ ریلیجن سے نہیں آئے گی, لوگوں کی مرضی سے آئے گی. بٹ دیٹس آل رانگ, وہ لوگوں کی مرضی سے کبھی بھی نہیں آتی ہے. امریکہ سیکولر ہے, وہاں پہ آج جتنا وہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے وہ کیا لوگ تو 1200 1400 مظاہرے ایک دن میں ریکارڈ ہوئے ہیں اسرائیل کے خلاف. لوگوں کی مرضی یہ ہے کہ امریکہ اس کو سپورٹ نہ کرے, لیکن وہ اسٹوڈنٹس کو یونیورسٹیز کی فنڈنگ بند کر رہے ہیں, اسٹوڈنٹس کو بند کر رہے ہیں, داخلے ختم کر رہے ہیں. اٹ ڈزنٹ ہیپن بیکاز آف دس از پبلک ول. ایک بہت بڑا ایک غلط فہمی ہے کہ لوگوں کی مرضی سے فیصلے ہوتے ہیں. اٹ ڈزنٹ. باقی اس چیز کا بھی کانٹروڈکٹری ایویڈنس ہے کہ سیکولرزم میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی مرضی کی زندگی گزاریں. واٹ دس از ٹرو, آپ بھی یو کے سے آئے ہیں کہ وہاں پہ آپ کو نماز پڑھنے سے کوئی نہیں روکے گا, دیٹس ویری ٹرو. بٹ ہم نے صرف سیکولرزم کا یہی چہرہ نہیں دیکھا ہوا, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب کسی ریلیجس کنٹری کو سیکولر کیا جاتا ہے تو وہاں پہ ریلیجس پرسیکیوشن بہت زیادہ ہوتی ہے. میں آپ کو 2-3 اس کے ایویڈنسز دے دیتا ہوں. تھنک آف قازقستان, قزاق اور قازق فیمن. 15 لاکھ لوگوں کو بھوک سے مار دیا گیا بیکاز آف سیکولر رولرز جو کہ اپنی ول لوگوں پہ امپوز کرنا چاہتے تھے. کچھ اور اوبویس ایگزامپلز جو پہلے کئی دفعہ دے چکا ہوں کہ سینٹرل ایشیا میں جب سیکولرزم کو امپوز کیا گیا تو مساجد کو گرایا گیا, چرچز کو گرایا گیا, کلرجی جو چرچ کی ہے بے دریغ قتل کیا گیا, جو اسلامک ہے اس کو بے دریغ قتل کیا گیا. جو لاز آف ریلیجس افیلیشنز بنے 1929 میں, اس کے بعد گریٹ پرجز ہوئے 1936 یا 1938, لاکھوں کی تعداد میں علماء کو قتل کیا گیا, بیگار کیمپوں میں بھیجا گیا. ہجوم لاز بنے کہ عورتوں کے پردے پہ پابندی لگا دی گئی. ایران میں ایسا ہی ہوا, کشف حجاب. شاہ ایران نے جب ایران کو 1925 میں سیکولر ڈکلیئر کیا تو عورتوں کے پردے پہ پابندی لگا دی. ایران میں جب ترکیہ میں جب مصطفیٰ کمال اس کا جو کمالسٹ سیکولر آیا اس نے اذانوں پہ پابندی, حجاب پابند, یہ سارے اس طرح کی پابندیاں. تو ایویڈنس یہ ہے کہ جب کسی ریلیجس کنٹری کو زبردستی سیکولر کیا جاتا ہے تو وہ اس کے پیچھے پرسیکیوشن بہت ہوتی ہے, ظلم بہت ہوتا ہے. سو یہ آرگومنٹ غلط ہے کہ سیکولرزم یہ کہتا ہے کہ آپ ذاتی زندگی میں جو مرضی کریں, جو پبلک پالیسی ہے, جو لا ہے وہ سیکولر ہوگا یا وہ نان ریلیجس ہوگا.
ایسا ہم نے دیکھا نہیں ہے. ہم نے اس کے اپوزٹ دیکھا ہے کہ جب کسی ریلیجس کنٹری کو کیا جاتا ہے تو پھر آپ کی ذاتی زندگی اور ذاتی زندگی کتنی. یہ جو آپ کے پاس آتے ہیں مفتی رحمت صاحب، ان سے پوچھیں، یہ آپ کو بتائیں گے. ان کا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے کہ سینٹرل ایشیا میں آج بھی جو پرانی بلڈنگز بنی ہوئی ہیں سوویت زمانے کی، ان کو گرانے سے پہلے ان کو کھرچا جاتا ہے، اسکریپ کیا جاتا ہے، کیونکہ لوگوں پہ قرآن پڑھنے پہ پابندی تھی اور قرآن کو ڈیسیگریٹ ہونے سے بچانے کے لیے لوگوں نے دیواروں میں چنوا دیا تھا اس کو. تو پہلے اس کو کھرچتے ہیں کہ اس میں سے قرآن کی کوئی قرآن کاپی نہیں، اور آج بھی نکلتی ہیں. یہ میک شور کر کے کہ اس طرح کہیں قرآن دفن نہیں ہے کسی دیوار میں، پھر اس کو گرایا جاتا ہے، پھر اس کو بنایا جاتا ہے. تو سیکولرزم کی جو ہمیں یہ بڑی اچھی اچھی کہانیاں دکھاتے ہیں، ریالٹی ڈزنٹ اکورڈ ود اٹ. دیٹس وائی ڈس ایگری ود اٹ. ٹھیک ہے. تو ون تھنگ آئی واز پونڈرنگ آن، میں نے اپنی ٹیم سے بھی پوچھا ہے اس کے بارے میں. I can't get a proper response on it, which is کہ آپ کہتے ہو کہ آپ نے ایک یہ بھی کہا تھا کہ majority of people in Pakistan want Pakistan to be an Islamic country which follows Islamic principles and values, right? Now, you had lots of debates with people. Some people were saying کہ کیا کہتے ہیں ہمارے جو institutions ہیں جیسے politics ہے، judiciary ہے، police ہے، یہ سارے ابھی ویسٹرن آئیڈیالوجی پہ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، سیکولر پرنسپلس پہ چل رہے ہیں. کچھ لوگ ایکچولی آئی سو دس آئی ڈونٹ نو اف دیٹس اے گائے اور اے گرل، آئی ڈونٹ نو what it was, but their argument was کہ جو ہمارے religious rules ہے لائک the blasphemy laws، ٹھیک ہے نا، that is the reason why پاکستان میں کمزوری پن آ رہی ہے. But my question to you is that regardless, even if the majority want Pakistan to be an Islamic country, what are the practical steps that we as the people can do to make this a reality؟ کیونکہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا. ایکچولی کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایکچولی پاکستان started on basis of Islamic principles, but when you start digging deeper into it, پھر some others said کہ نہیں although کہ the promise was کہ this was supposed to be a laboratory for Muslims to practice Islamic principles, but the minute Pakistan was formed, then our elite class just made sure that we stayed secular, we stayed with Western ideologies. So, do we even have a claim on Pakistan being an Islamic country to begin with? To begin with, yes. How? اسی لیے تو بنا تھا. But was it practiced from the start? دیکھیں اگر پریکٹس نہیں کیا جانے دیا تو آپ دیکھیں نا کہ 78 ایئرز ڈاؤن دا لائن آج بھی آپ سروے کراتے ہیں تو 90% سے زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں شریعہ ڈریون کنٹری چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ول اینڈ ڈیزائر تو ختم نہیں ہوا، وہ تو اپنی جگہ پہ ہے. اسی کو ہی کہا جاتا ہے سیکولرائزیشن، کہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ اسلامک سسٹم ہو لیکن انسٹیٹیوشنلی لوگوں کی جو وش ہے اس کے خلاف جایا جاتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ لوگ یو آئیدر بیکم ڈیموکریٹک اور یو ڈونٹ، دو ہی آپشن ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ ملک میں ڈیموکریسی ہونی چاہیے تو لوگوں کی ڈیموکریٹک ول تو یہ ہے کہ یہ ایک شریعہ ڈریون کنٹری ہونا چاہیے، گیو اٹ ٹو دیم. اور اگر آپ ڈیموکریٹک نہیں ہیں دین ڈونٹ میک کلیمز. پھر کیا جمہوریت ہے، پھر ایک سیکولر ڈکٹیٹر بٹھا دیں اوپر، وہ جو مرضی کرے. کم سے کم لوگوں کو پتہ تو چل جائے نا کہ یہ اسلامک نہیں ہے. ابھی تو آپ نے ہر چیز میں اسلامک ٹچ دیا ہوا ہے. ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں، آپ ان کے مینیفیسٹو پڑھیں، ایسی ایسی باتیں بیچ میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ اسلامی پاکستان کے لیے ہے، اور وہ صاف پتہ چلتا ہے یہ ان کا اپنا لکھا ہوا نہیں ہے، یہ کہیں اور سے آیا ہوا ہے. لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے. جب ہم بتانے کی کوشش کرتے ہیں تو آگے سے کوئی صوفیزم کے پیچھے چھپ جاتا ہے. میں تو صوفیاء کی دھرتی سے ہوں، جو مجھے کیا ہے، آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں. میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں سے بات ہوتی ہے تو پاکستان میں سیکولرزم صحیح ہونا چاہیے، پاکستان ٹھیک ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. ایوری ٹائم when I ask them کہ آپ پاکستان کی سب سے بڑی سیکولر پولیٹیکل پارٹی ہیں and you take pride in that, and they all say yes, بالکل we take pride in that، کیونکہ بھٹو صاحب کی باتوں میں تھے نا، سوشلزم ہماری اکانومی ہے، وہ تو ساری سیکولر اکانومی ہے، اسلامی اکانومی تو نہیں ہے. کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں ریلیجس مائنورٹیز سب سے زیادہ ظلم آپ کے صوبے میں ہوتا ہے؟ مجھے بتائیے کانسٹیٹیوشنلی ایز اے مسلم پاکستانی آپ میں اور ایک ہندو پاکستانی میں کیا فرق ہے؟ اینی زیرو، کچھ بھی نہیں ہے. جی وہ آزاد ہیں؟ نہیں، وہ بھی نہیں ہے. ٹرسٹ میں وہ بھی نہیں. سب سے زیادہ پرسیکیوشن ان کی ہوتی ہے
بہت سے ان کے کرنے والے ان کے اپنے بھی ہوتے ہیں, آف دیٹ دیر از نو ڈاؤٹ. لیکن مائنورٹیز کی سب سے زیادہ پرسیکیوشن ہوتی ہے اس صوبے میں جو کہ ایک سیکولر پارٹی کے انڈر ہے, اور 1-2 سالوں سے نہیں ہے, کئی سالوں سے ہے. تو اگر آپ ہمیں وہاں پہ ایک ماڈل دکھا دیں آپ کا کتنا اچھا ہے. آپ تو جو پاور ڈیولوشن ہے وہ تو جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہوئی ہیں اس کے بعد بہت زیادہ ہے. وفاق کے پاس کیا ہے؟ خارجہ پالیسی ہے, ڈیفنس پالیسی ہے, 2 چیز. ایجوکیشن ہر صوبے کے پاس اپنی ہے, آپ کی پولیسنگ ساری آپ کی اپنی ہے, آپ کی پالیسی ساری آپ کی اپنی ہے. میک اٹ لک لائک, میک اے کیس فار اٹ, بٹ دا کیس دیٹ وی سی از ہورریفک. تو اس لیے جو سیکولرزم وغیرہ یہ ساری چیزیں ہیں یہ ٹھیک ہے, سننے میں اچھی لگتی ہیں, بٹ اس کے بہت بڑے بڑے پرپوننٹس پیپل لائک پیٹر برگر جو کہ سیکولرائزیشن ہائپوتھسس کے پرپوننٹ تھے. آئی تھنک 2017 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, لیکن ابھی ڈیتھ سے پہلے وہ کہہ گئے تھے کہ یہ فضول بات ہے. ہم اس میں کامیاب. But Kaisal bhai, practical steps. So let's say, for example, we want to do something about this. Yeah. What can we do? Be democratic, take ownership of your political parties. آپ تحریک انصاف میں اسی میں رہیں, مسلم لیگ میں ہیں, پیپلز پارٹی میں ہیں, جماعت اسلامی جس میں بھی ہیں اسی میں رہیں. 25 سے 30 سال اگر آپ محنت کریں, 25 سے 30 سال, جو ابن خلدون نے کہا تھا کہ you're always one generation away from glory. The generation that wanted to make Pakistan was the same generation that achieved it. یہ ہو سکتا ہے. 25 سے 30 سال الیکشن ٹو الیکشن آپ کی ڈیمانڈز پاکستان کی عوام کی, پاکستان کے ووٹر کی, وہ سیم ہونی چاہیے. So we want to finish degeneracy in the media, for example. ہم بنانا چاہتے ہیں آرتھوڈاکسی کو دوبارہ سے فیشنیبل بنانا چاہتے ہیں. آپ بسکٹ بیچیں, آئس کریم بیچیں, واٹ ایور اٹ از, شور اکانومی کا فائدہ ہے. بہرحال ایک کلچر کے اندر ایک چیز ہے, ہونی چاہیے. پر یو نیڈ ٹو آسک دا کویسچن کہ وہاں پہ آپ ایک خاتون, اور وومن جس کو آپ ڈانس کروا رہے ہیں, اس سے آپ کے بسکٹ کے ٹیسٹ میں کیا فرق آئے گا؟ وائی آر یو آبجیکٹیفائنگ وومن جسٹ ٹو سیل آئس کریم اور ٹی؟ یہ اس کو گورن کیا جا سکتا ہے تھرو میڈیا پالیسی. تو ایز اے ووٹر آپ کے پاس یہ سینس ہونا چاہیے کہ میں اپنی پولیٹیکل پارٹی کو کہوں گا کہ میں بریانی کے عوض آپ کو ووٹ نہیں دے رہا, فور دی امپلیمنٹیشن آف شریعہ میں آپ کو ووٹ دے رہا ہوں. اور اس کا ہم نے ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھا بھی ہے, نیچرلی ہو گیا, ایسا نہیں کہ ہم نے کوئی انویزج کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا یہ ٹرانسجینڈرز والا معاملہ, ٹرانسجینڈرز ایکٹ بہت زیادہ پاکستان میں ابھی بھی ہو رہا ہے. اس زمانے میں تو بہت قانون شون یہ وہ سارا کچھ ہوا تھا نا, 2021-22 کی بات. تو سینیٹر مشتاق صاحب کہتے ہیں کہ میں سینٹ میں یہ جو ہمارے سیکولر مائنڈیڈ پولیٹیشنز ہیں, میں کمیٹیز میں ان کے پیچھے جاتا تھا کہ یار ملک میں ایک مسئلہ تو ہے نا, کم سے کم آپ بات تو کریں نا. ہم پارلیمنٹ میں اسی لیے تو بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو ملک کے ایشوز ہیں ان کو ڈسکس کریں. تو کہتے ہیں میں ان کے پیچھے ہوتا تھا, یہ آگے ہوتے تھے, میری بات ہی کوئی نہیں سنتا تھا. پھر ہم نے ایک کمپین لانچ کی. اس زمانے میں ویسے ایک قدرتی طور پہ ایک بات شروع ہو گئی کہ الیکشن آنے والا ہے, یعنی کہ مڈ میں, ابھی الیکشن کا ٹائم نہیں آیا تھا لیکن اسمبلیاں ٹوٹنے والی, الیکشن ہونے والا ہے, ویسے ہی ملک میں ہوا چل گئی. تو ہم نے ایک کمپین لانچ کی, ووٹ فار ووٹ. ووٹ فار ووٹ کا مطلب یہ ہے کہ تم اسمبلی کے ختم ہونے سے پہلے اس بل کے خلاف ووٹ دو تو ہم تمہیں ووٹ دیں گے, ادروائز ہمارے پاس ووٹ لینے کے لیے نہ آنا. وہاں پہ تم اسلام کو ووٹ دو اسمبلی میں, میرے گھر ووٹ لینے آ جانا, ادروائز نہ آنا. انہوں نے فیصل آباد میں ایک کمپین لانچ کی, 200 مساجد کو انگیج کیا. ادھر سے یوتھ کلب والے راجہ ضیاء صاحب, انہوں نے ایک نیشنل کمپین لانچ کی. اس سے پہلے ساحل الدین صاحب بات کر رہے تھے, ماریا بھی, سینیٹر مشتاق. وہ ایک ایسا ملک میں فضا بن گئی ہے. ایک سینیٹر مشتاق صاحب کہتے ہیں پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ میں آگے ہوتا تھا, یہ سیکولر میرے پیچھے ہوتے تھے کہ سینیٹر صاحب ملک میں ایک مسئلہ ہے, بات تو کرے نا, بیکاز ایوری بڈی نیو کہ مجھے ووٹ چاہیے. اس کا ہمارے پاس ایک ایویڈنس موجود ہے. سو آل یو ہیو ٹو ڈو از دیکھیں ٹھیک ہے جی آپ کو ووٹ دیں گے, لیکن یہ ہماری شرائط ہے کہ اگلے 5 سال میں آپ نے یہ اچیو کرنا ہے. سود کو پروگریسولی ختم کرنا ہے. 30% ہمارا میڈیا کانٹینٹ وہ ہونا چاہیے جو ہمیں اپنی روایت سے, اپنے ریلیجن سے, یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان میں صرف یہی, پورے پاکستان میں ایک ہی چیز ہو رہی ہے کہ شادی کے بعد اس کی بیوی کا افیئر اس کے ساتھ ہے, اس کا افیئر اس کے ساتھ ہے, اس کے ساتھ ہے. دیٹس اٹ. ہمارے میڈیا میں کچھ اور نہیں دکھایا جا سکتا. ہمارے میڈیا میں الخوارزمی پہ ڈرامہ نہیں بنایا جا سکتا.
جس کے بنائے ہوئے میتھمیٹیکل الگوریتھمس پہ آج لیپ ٹاپ بنتے ہیں. The man did that centuries ago. اس کی لائف پہ کہانی نہیں بن سکتی کہ اس کو دیکھ کے 20-25 لاکھ لوگوں کے ذہن میں آئے یار میں بھی اپنے بیٹے کو خوارزمی بناؤں ذرا. یہ ہماری ہیریٹیج ہے. آپ غزالی پہ نہیں بنا سکتے, ابن الہیثم پہ نہیں بنا سکتے, خالد بن ولید پہ نہیں بنا سکتے آپ. کیسے پہ ہمارا تو کام خراب ہونے والا پھر, کیونکہ جو ہم اپنے پاکستان کے جوان کو ابھی دیکھ رہے ہیں, I'm not seeing positivity in this. I feel my personal feelings are that they are moving away from Islam. And a lot of it is based on جو آپ نے خود آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے کہ ہمارے جو مدرسے ہیں they're not attractive for the youth to come in right now because of the representatives of Islam in Pakistan right now. So I want to ask you something. What do you think? Firstly, do you agree that the youth are deviating from Islam? And what do you think is the driving factor? Education, media, disillusionment with religious leadership? Look, بہت محنت سے کوشش کی جا رہی ہے. رشیا ٹوڈے نے کئی سال پہلے رپورٹ کیا تھا کہ امریکہ نے $50 ملین پاکستان کی میڈیا کو دیا ہے. تو اوبویسلی وہ دوائی قنوت سکھانے کے لیے تو نہیں دیا تھا نا. ایوری بڈی نوز کہ وہ کیوں دیا تھا. تو کوشش تو کی جا رہی ہے. ہماری یونیورسٹیز میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ لیں. یہ اتفاق نہیں ہو سکتا کہ پہلا نشہ, پہلی سیکشول ایکٹیویٹی, پہلی ہلڑ بازی ساری یونیورسٹی پرووائڈ کر رہی ہے. It can't be a coincidence. That's the paradigm they try to develop. But at the same time ہم نے انہی یونیورسٹیز میں دیکھا کہ وہ بچیاں نقاب کر کے جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, عاطف اسلم صاحب کے گانے بھی چلتے ہیں, شور, اور وہ گانے کرانے کے لیے آپ کو 1-2 دن کی کہ آپ کی درخواست قبول ہو جاتی ہے. کوئی اسلامک ایونٹ کرانا ہو تو داندوں پسینے نکل جاتی ہیں. یہ باتیں بھی ہیں کہ سسٹم کے اندر بھی بہت سی مشکلات پیدا کی گئی ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ جس عمر میں آج ان کے 20-22 سال کی بچی جتنی زیادہ آج نقاب کر رہی ہے, آج سے 20 سال پہلے جو 20 سال کی بچی تھی وہ نہیں کرتی تھی. تو دس از اگینسٹ دا رن آف پلے. اور یہ ہمیں ہمارا ریلیجن بتاتا ہے کہ اس کے اندر ایک اسپرچول پاور ایسی ہے کہ اس کو جتنا دباؤ گے یہ اتنا اسپرنگ اپ کرے گا. تو اس کو جتنا دبانے کی کوشش کی گئی ہے اس نے اسپرنگ اپ کیا ہے. لوگوں نے ریلیجن کی اونرشپ لی ہے. آپ کے آج جو کویسچنز ہیں ریلیجن کے حوالے سے, آج سے 30 سال پہلے آپ کی عمر کے جو لوگ تھے ان کو یہ نہیں کہ ان کو یہ کویسچنز ان کے پاس نہیں تھے, ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کویسچن پاسبل بھی ہو سکتا ہے. دیٹ از ہاؤ فار وی ہیو کم. تو اب ایک ریلیجس لیڈرشپ کی ایسی ضرورت ہے. بائی ریلیجس آئی ڈونٹ مین کہ سارے مدارس میں چلے جائیں. اب ان کو لوگ جو آرتھوڈاکسی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ ان کو ڈیویٹ نہ ہونے دیا جائے. ان کی طرف سے جو انکرجنس ان روڈز جو ہو رہے ہیں ان کو ہم یہاں پہ روکیں. اور اس کو روکنے کا ایک طریقہ ہے, گالی نہیں دینی ہے, بدتمیزی نہیں کرنی ہے. ٹیک پرائڈ ان یور ریلیجن, اسٹاپ ایکسپلیننگ یور سیلف. ڈو ریمبر دیٹ یو آر دا پیپل جن کے ملکوں کے ملک اجاڑ دیے گئے ہیں. ڈو ریمبر کہ آپ وہ لوگ ہیں جن کی عورتوں بچوں کو مار دیا گئے. مڈل ایسٹ میں کتنے ملک ہیں ہمارے جو برباد ہو چکے ہیں. آپ نے کسی ملک پہ حملہ نہیں کیا. آپ پہلی جنگ عظیم کی رسپانسبلٹی آپ پہ نہیں ہے, دوسری جنگ عظیم کی آپ پہ نہیں ہے, ہولوکاسٹ کی آپ پہ نہیں ہے, تیل کے لیے دوسرے ملکوں پہ اٹیک کرنے کی ذمہ داری آپ پہ نہیں ہے. یو ڈیڈنٹ ڈو اٹ. دوسری جنگ عظیم کے بعد 1 کروڑ لوگوں کو قتل کر دینا یہ آپ نے نہیں کیا ہے. یو ڈیڈ ناٹ ڈو اٹ. بٹ دوز ہو ڈیڈ, وہ سارا کچھ کرنے کے بعد آپ سے کہتے ہیں آپ دہشت گرد ہیں اور آپ قرآن کھول کے بیٹھ جاتے ہیں دیکھو یار کتنی اچھی آیتیں لکھی ہوئی ہیں. اسٹاپ ڈوئنگ دیٹ. بدتمیزی نہیں کرنی, لیکن ہم نے ایکسپلینیشنز اب دینا بند کرنی ہے. وی نیڈ ٹو ٹیک ایکسپلینیشنز کہ ہاؤ از اٹ ایون پاسبل کہ سارے ظلم ہم برداشت کر رہے ہیں اور دہشت گرد بھی ہم ہیں, برے بھی ہم ہیں. جنگ موصل میں ہو رہی ہے, نیو یارک میں نہیں ہو رہی, کندہار میں ہو رہی ہے, لنڈن میں نہیں ہو رہی. ریسیونگ اینڈ پہ ہمیشہ ہم ہیں. غزہ ہمارا ختم ہو رہا ہے. ایوری تھنگ بائی ایوری میجر آف کامن سینس آپ اس کو دیکھیں, وی آر دا وکٹمس. اور پھر ہم ان کے سامنے وضاحتیں دے رہے ہوتے ہیں. آپ نے دین سیکھنا ہے, ہمارے پاس آئے, ہم کو آپ کو سکھائیں گے بیکاز دیر از اے رسپانسبلٹی. وی ول ڈو دیٹ. بٹ آفٹر raising me down to the ground, you want me to explain why am I a good person? I say shut the hell up. I won't anymore. اب نہیں سکھائیں گے, وضاحتیں پیش نہیں کریں گے. So you need to take that ownership. اسے آپ کو ایک
کریٹیکل مائنڈ ملتا ہے. یہ ہسٹری میں نے آپ کے سامنے تھوڑی سی رکھی ہے. ڈو یو تھنک کہ یہ ہسٹری کیا ڈاؤن لوڈ ہوئی ہے مجھ پہ؟ اٹس آل آؤٹ دیئر, ریڈ اٹ. ہم پاکستان میں پولیمسسٹ کا کورس لانچ کرنا چاہتے ہیں. وی بلیو کہ اگر ہمارے پاس 1-2 لاکھ لوگ ایسے ہوں کہ جو بہت زیادہ اگر ریلیجسلی بالکل ہی نہ ہونا کہ وہ تہجد پڑھ رہے ہیں, یہ کریں وہ کریں, سارا اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اس کی, لیکن ایٹ لیسٹ وہ اس چیز کے لیے کھڑے ہو جائیں کہ تم کون ہوتے ہو بھی مجھ سے حساب لینے والے. میں آپ کو فیمنزم کے بارے میں بتاتا ہوں, میں آپ کو ایتھیزم کے بارے میں بتاتا ہوں. دنیا میں کسی بھی فکری گروپ نے اتنے لوگوں کا قتل نہیں کیا جتنا ایتھیسٹ نے کیا ہے, کسی اور نے نہیں کیا. اس لسٹ میں ہم مسلمان کافی نیچے ہیں, اور ہم مسلمانوں میں بھی جس نے قتل کیا ہے ہم اس کو اون نہیں کرتے. جس کسی نے بھی غلط کیا ہے ہم کہتے ہیں اس نے غلط کیا ہے, وی ڈونٹ اون دیم. آپ کے وہ ہیروز ہے. ہمارا دہشت گرد ہے, آپ کا دہشت گرد آپ کا پرائم منسٹر بنتا ہے, آپ کا صدر بنتا ہے. ہاؤ ڈڈ دیٹ ہیپن؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو اب ہم نے نکلنا ہے اس ڈیفینسو مائنڈ سیٹ سے, لوگوں کو انیبل کرنا ہے. دیٹ ہیپنس تھرو گائیڈنس اینڈ ایجوکیشن. اور ہم نے دوبارہ سائنس کی طرف جانا ہے, ٹیکنالوجی کی طرف جانا ہے, فلاسفی کی طرف جانا ہے. آج اسلام کے بارے میں سوچتے ہیں کیا ذہن میں کیا آتا ہے؟ داڑھی, پگڑی, برقعے, دیٹس اٹ. نماز یار میں کنفرم نہیں کر سکتا, لیکن میں نے کہیں سے سنا ہے کہ پاکستان میں جن لوگوں پہ نماز فرض میں سے 92% نہیں پڑھتے. اور اگلی بات انہوں نے کہی جو پاکستان بچا ہوا نا یہ 8% لوگوں کی وجہ سے بچا ہوا. یہ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتا سکتا ہوں اس پہ. آئی واز ورکنگ, آئی ہیڈ اے جاب ان دی UK ایٹ ایمان چینل. تو ادھر انہوں نے ایک آفس ڈیکورم رکھا ہوا تھا کہ جب بھی نماز کا وقت ہوگا, ایک تو وہ 20 منٹس قرآن ٹائم رکھتے ہیں, اور ڈورنگ ورکنگ آورز آپ نے 20 منٹ کے لیے قرآن کے ساتھ کوئی نہ کوئی رشتہ بنانا ہے, لائک سمجھنا ہے, پڑھنا ہے, جو مرضی کرنا ہے in a good way. اینڈ کیا کہتے ہیں, you've got 20 minutes قرآن. The second thing was جماعت کے لیے ہر بندے نے جماعت میں نماز پڑھنا تھا. یہاں پہ جو میرا سب سے بڑا چیلنج ہے, آج تک چیلنج ہے, پچھلے 5 سے 6 سال ہم ایڈلینس چلا رہے ہیں اور ہم نے اپنی ساری نمازیں جماعت میں پڑھی الحمدللہ, لیکن ہر نماز پہ مجھے ہر ایک کو اٹھانا پڑتا ہے اور نیچے گھسیٹ کے لے کے جانا پڑتا ہے. اور this is something very shocking for me because I was never used to this before. So what is the scene like? یار ہمارے آفس میں نا ہم نے ایک سسٹم بنایا تھا لیکن اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا کہ بھئی زبردستی تو نماز نہیں پڑھائیں گے ہم کسی کو, لیکن وہ سسٹم اس طرح سے تھا کہ نماز کا جو ٹائم ہے دیٹ از 15-20 منٹس, اس میں کوئی کام نہیں کرے گا. سو آئیڈیا یہ ہے کہ ایک مورل انویٹیشن ہے کہ آپ کام نہیں کر سکتے, یہ آپ کی کمپلسری بریک ہے, تو چلے اس میں نماز پڑھ لیتے ہیں. وی ہیون امپلیمنٹڈ اٹ. لیکن ایک اتفاق سے ایک بات ہوئی کہ گرمی زیادہ بڑی تو ہم آفس میں ہم ٹیرس پہ ایک جگہ ہم نے بنائی تھی نماز پڑھنے کی, گرمی زیادہ بڑی تو ہم اندر لے گئے. تو اب ہمارا جو ایڈیٹنگ روم ہے اس کا, اس روم سے گزر کے آپ ایڈیٹنگ روم میں جاتے ہیں تو اس کا دروازہ کھلا ہوا ہو, تو ہمارے وہ کولیگز جو نماز پابندی سے نہیں پڑھتے وہ کہتے ہیں یار اب دروازہ کھلا ہوا ہے, آپ اس کمرے میں ہیں اور دوسرے کمرے میں نماز ہو رہی ہے, تو آپ کو تو شیطان بھی آ کے دروازے میں کہتا ہوگا کہ یار یہ تو 2 قدم کی بات کر رہا ہے کہ لٹرلی اے تو میرے تے نہ پاؤ جسٹ فرام ہیئر ٹو دیئر. تو لوگ ایسی چیزوں کے فائدے ہوتے ہیں, اینڈ آئی تھنک نماز ایک ایسی چیز ہے جس کو باہر سے فورس نہیں کیا جا سکتا. وہ لوگ کہتے ہیں کہ یار نماز پڑھنی ہے کیا کروں گا, آئی آلویز سے کہ دن کی ایک نماز اسٹارٹ کر لو, ٹرائی ود اثر, اور اس کے بعد 4 فرض, اور نماز میں جتنے بھی ہیں آپ صرف فرائض پڑھ لیں, میک این انٹری پوائنٹ. اب 3 فرض پڑھ لیں بہت ہے, آپ ظہر کے 4 فرض پڑھ لیں یہ بہت ہے, دس از یور انٹری, یہ آپ کا اینڈ نہیں ہے. لیکن وہ 12 اور 17 رکھتے دیکھ کے, اور بائی دا وے میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا, میں صرف پنجاب کی بات کر رہا ہوں, عشاء کی 17 رکھتے پنجاب میں فرض ہیں, مدینہ میں فرض نہیں. جب بتاتے ہیں تو اس میں فرض فرق نہیں کرتے نا کہ یہ ایبسلوٹ منیمم جو کرنا ہے, وہ تو 4 ہیں. ویدر کی آپ کو سہولت مل جاتی ہے کہ ہے بات کے لے کے چلے ساتھ آپ ایڈ کر لیں, ٹھیک ہے. ایشو یہ ہے کہ ہم نے اس کو اتنا مشکل کر دیا ہے, جتنا مشکل اس کو آسان کرنے کا طریقہ, یا فرائض پڑھیں, نماز کے دوران آپ نے کام نہیں کرنا ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک مورل انسان کے اندر جو فطرہ والی آپ نے بات کی, اٹ ککس ان ایٹ سم پوائنٹ, وہ آ جاتے ہیں نماز کی طرف. Well, it kicks in very, very late. I have experimented in this. خیر, going back to کیا کہتے ہیں جو سوشل میڈیا کے بارے میں,
you said about education. اب ہم ایک فارم میں آ گئے جہاں پہ there are people who are educating people about Islam. Now we are beginning to ask questions. پہلے لوگوں کو یہ بھی نہیں تھا کہ questions بھی پوچھنا ہے. Do you feel as if because like there are people like you, like there are people like very good scholars who are doing very good work on social media, there are also people who are, the people that you are arguing with, the people who are falsifying Islam or creating false narratives, endangering minorities' lives in Pakistan. So do you feel as if social media is empowering people, is it amplifying ignorance? And even if it's doing both, then which end would you say that social media is at right now? دیکھیں پاکستان میں ابھی تک تو میجورٹی جو لوگ ہیں وہ تو آرتھوڈاکس ہی ہیں. اٹس ٹرو کہ پاکستان میں ہر طرح کی انکریجنس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اینڈ واٹ آئی وڈ سجیسٹ ٹو ایوری ون کے بجائے اس کے کہ آپ مڈل سے اس بحث میں کا حصہ بنیں, آپ ایک سائڈ سے اس کا حصہ بننے کی کوشش کریں. تو پاکستان میں یہ فکر کب سے ڈیولپ ہونا شروع ہوئی, وہ فکر کب ٹوٹی؟ تو فار ایگزامپل پاکستان میں لبرلزم شروع سے ایشو رہا ہے, لیکن لبرلزم سے زیادہ سوشلزم ایشو رہا ہے. بائی 90s وہ سسٹم ختم ہوا کیونکہ 1991 میں سوویت یونین کلیپس کر گیا تھا. اس کے بعد پھر لبرلز بہت زیادہ مضبوط ہوئے. تو اس کے پیچھے آپ ایک ڈاکومنٹس پڑھیں کہ کیا یہ اتفاق ہے, از اٹ جسٹ اے کوانسیڈنس کہ 1991 میں لبرل طاقتوں کا جو سوویت یا جو سوشلسٹ طاقتیں ہیں ان کے ساتھ جھگڑا ختم ہوتا ہے, اور 10 سال کے بعد انٹرنیشنل لیول پہ جب آپ اچھی پالیسی بناتے ہیں تو 10 سال لگ جاتے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن میں. ٹھیک 10 سال کے بعد 9/11 آن ورڈز مسلمانوں پہ عذاب کے دروازے کھل جاتے ہیں, اور اس میں پھر کس طرح کے لوگ پیدا کیے جاتے ہیں جو سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں کہ آ کے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. اس کے پیچھے ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس ہیں, پبلکلی پبلش ڈاکومنٹس ہیں. رینڈ کارپوریشن تو اس طرح کے ڈاکومنٹس کو انہوں نے کبھی کلاسیفائی کیا ہی نہیں ہے. اگر آپ ان کو پڑھتے ہیں کہ ہمیں اسلامی دنیا میں کیسے لوگ چاہیے, اور ایسے لوگ چاہیے جو لوگوں کو یہ بتا سکے کہ اسلام آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکا ہے. ایسے لوگ چاہیے جو انڈیجنس کلچر کو اسلام کے مقابلے میں پیش کر سکیں. ایسے لوگ چاہیے جو یہ بتا سکیں کہ ویسٹرن لائف سٹائل ایک الٹرنیٹیو ہے اسلام کے مقابلے میں. تو آپ جب وہ ڈاکومنٹس پڑھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں 7 چہرے آنا شروع ہو جاتے ہیں. غامدی صاحب, انجینئر پرویز بھائی, سید مزمل اینڈ سو فورتھ. obviously لوگوں کے نام نہیں لکھے ہوئے. But what I'm saying is, and I don't claim for a minute کہ ان کے پے رول پہ ہیں, but what I'm saying is کہ ان میں سے بھی تو کچھ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کسی نہ کسی سے انسپائر ہوئے ہوں گے. تو پھر آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ they cannot be in your favor, they are not speaking for you if they are speaking for somebody else. یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو آپ پھر اس چیز کے عالم بن جاتے ہیں. پھر آپ کے ذہن ایک کریٹیکل مائنڈ ڈیولپ ہوتا ہے. کسی کی بات سنتے ہوئے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ نا آئی انڈرسٹینڈ کہ یہ بات کہاں سے آ رہی ہے. تو سوشل میڈیا اس وقت لارجلی تو ہمارا آرتھوڈاکس ہے, بٹ نیورتھلیس اگر ہم اف آئی کین پٹ اٹ دس وے کہ ایول کسی بھی جگہ پہ صرف اسی وقت کامیاب ہوتا ہے جب پرپوننٹس آف گڈ نیوٹرل ہو جاتے ہیں, خاموش ہو جاتے ہیں, گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں. So long as, to quote Captain Jack Sparrow, as long as there is one fool to believe in the cause, it will keep on going. The second حصہ ان کا نہیں ہے, میں نے اپنے پاس سے کر دیا, but the first one, that's what it implied. اچھا کیسر بھائی, we're gonna move on to the social side of things and cultures. So all of the next following questions I'm about to ask, I am personally going through them, so I will inshallah be as detailed with the context. جیسے فار ایگزامپل اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ نے ماں باپ کی عزت کرنی ہے, ماں باپ کے حقوق ہے, لیکن بیوی کے بھی حقوق ہے. ٹھیک ہے, میں نے پاکستان میں آبزرو یہ کیا ہوا ہے کہ دیر از اے جوائنٹ فیملی سسٹم کلچر, اینڈ اٹ کائنڈ آف موسٹ آف دا ٹائمز, آئی وونٹ سے کہ یہ ہر دفعہ ہوتا ہے, لیکن موسٹ آف دا ٹائمز اٹ آلویز کریٹس دس فریم ساس بہو ڈرامے, and it makes it very uncomfortable for the husband to navigate how am I supposed to deal with both. اب یہ بھی جو joint family system ہے, this isn't part of Islam, and مطلب کہ in my opinion if it's more a cultural thing, especially even when it comes to the second aspect which is weddings.
weddings mein alhamdulillah, I don't know, there's a mix of Indian and Western ideologies going on. میں نے دیکھا کہ ڈھولکی والوں پہ پیسے پھینک رہے, اور آئی تھنک ایک شادی, آئی ریممبر ایک بندی کی شادی 1 year and 3 months اس کو لگے نکاح کرنے میں, تو رخصتی تو پھر بھی 6 مہینے کے بعد تھی. تو I am not really understanding what's going on in Pakistan. Where are we picking these pieces from? How are we adjoining it? مودودی صاحب کی وہی بات ہے نا کہ یہاں پہ لوگوں نے اسلام نہیں قبول کیا, اسلام نے لوگوں کو کر لیا ہے. شادیاں ساری اسی پرانے سسٹم کے ساتھ کرو, اور باقی چیزیں بھی ہیں, بس اس کے اوپر ایز ایف آپ نے بہت بڑا ایک غیر اسلامی اسٹرکچر بنا کے اس کے اوپر کلمہ لکھ دیا ہے. دیٹس اٹ. اگر دیکھیں اسلام میں نکاح بڑا سمپل معاملہ ہے. دیر از نو کمپلیکیشنس. سمپل ایک دن جاؤ نکاح کرو, بات ختم ہو جاتی ہے. دیٹس آل واٹ اٹ ٹیکس. اس کے علاوہ جو بڑا ایشو ہمارا ہے کہ دا فیکٹ کہ ہم نے اسلام کے ساتھ اس طرح سے انگیج نہیں کیا, تو ہم نے کلچر ایک طرف رکھا اور ریلیجن ایک طرف رکھا, اور وہاں سے یہ پرابلمس ہمیں زیادہ ہوئے. باقی آپ کی بات بالکل درست ہے کہ یہ جو ساس بہو اور سارا, ہاں فیملی سسٹم کے حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ دیکھیں ایک ہاریزونٹل جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اور ایک ورٹیکل جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. اسلام میں ہاریزونٹل جوائنٹ فیملی سسٹم کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ ایک گھر کے اندر سارے بہن بھائی رہ رہے ہیں. مجبوری میں تو آبویسلی از اے ڈفرنٹ تھنگ. اکانومی ہے, گھر چھوٹے ہیں, بنا نہیں سکتے ہیں, تو ایک اور چیز. میں اس کو بائی چوائس بات کر رہا ہوں کہ اسلام میں ایک کانسیپٹ نہیں ہے. جو ورٹیکل ہے یس دیٹ ایگزسٹس, کہ ماں باپ ہیں, ان کے بچے ہیں, ان کے بچے ہیں, کس حد تک وہ بالکل ہے, لیکن اس کے اندر بھی جو باؤنڈریز ہیں وہ بڑی کلیئر ہیں کہ کس نے کیا کرنا ہے, کس نے کیا کرنا ہے. تو آپ اسلامک سسٹم کو اگر آپ سمجھتے ہیں, اس میں بڑی آسانی ہے, سادگی ہے, کمپلیکیشنز نہیں ہیں, ساری بات آسان ہو جاتی ہے. ایشو اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم فریم کلچر کا ہے, تصویر ریلیجن کی ہے, اور اس کو ہم فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک اسکوائر ہے, ایک سرکل ہے, دے آر ناٹ میوچلی کمپیریبل. آسان اس کا حال یہی ہے کہ زندگی میں اب جتنا بھی آپ اسلام کو اپنی زندگی میں ایز اے سسٹم امپلیمنٹ کریں, لائف بیکمز ایزی, ویری ایزی. اچھا کیسر بھائی, I speak for all the guys here. Next question, polygamy. Yeah. So after understanding your perspectives in a lot of things, and جو ہم بھی ابھی پاکستان کے بارے میں سیکھ رہے ہیں, I've come to a conclusion کہ پاکستان میں polygamy impossible ہو چکا ہے. Like it cannot be done because there's just too many forces against it. جیسے for example, you have seen that religious education is not where it should be for both men and women. مطلب کہ مردوں کو عورتوں کا حقوق کے بارے میں نہیں پتہ, عورتوں کو مردوں کے حقوق کے بارے میں نہیں پتہ. اوپر سے کیا کہتے ہیں جو ویسٹرن آئیڈیالوجیز ہے, وہ جیسے نیٹ فلکس آ گیا ہمارا, دے پروموٹنگ ویسٹرن آئیڈیالوجیز لائک ٹرینڈ سیٹنگ. تو ناؤ دا ہول کنٹری وانٹس ٹو فالو ویسٹرن آئیڈیالوجیز اینڈ وٹ اٹ برنگز اباؤٹ از ویل. جیسے ایک شادی کرنا ہے, اگر چیٹنگ کرنا ہے تو چیٹنگ کر لو, اگر کیا کہتے ہیں کم کپڑے پہننا ہے تو کم کپڑے پہن لو. سو ناؤ پیپل آر بینگ اٹریکٹیڈ ٹو دس از ویل. And then family pressure. Apparently it's looked down upon in Pakistan in regard to polygamy. And if by the will of Allah, if these issues are somehow even fixed, then comes Pakistan's cost of living, cost of managing households. So basically mujhe samajh ye baat hai. And then the influence of women on a man's life. Like for example, I can put my hands up and say that I am very influenced by my wife. If she says go left, I will go left. If she says go right, I will go right. And I am very happy to do this. We all say that. Yes. And it's on camera now. ٹھیک ہے نا, if my wife says left, I will do left. The fact the camera is there, so we all say that. So yeah, sure, why not? So unless you're filthy rich, polygamy has become impossible in Pakistan. So I'm looking for you for hope. All right. آپ نے کہا آپ سب کے لیے بات کر رہے ہیں. یہاں پہ کتنے لوگ ہیں جو polygamy کے حق میں ہیں by the way? یہاں سے باقی کیوں نہیں ہے؟ اناؤنس ہے کہ ہماری پہلی نہیں, ایک کی شادی ہوئی ہے اس لیے. ہاں اوکے, آپ ہیں سر. میں آسک کیوں؟ دیکھیے اسلام نے یہ رائٹ کیا ہے نا, آپ اگر دونوں کے ساتھ لیٹ سے آپ دو شادی کرتے ہیں, اگر آپ کے پاس ایبیلٹی ہے, آپ کے پاس ریسورسز ہیں کہ آپ دونوں کے ساتھ جو ہے وہ ایکولی بہیو کریں گے,
جو بھی ان کے رائٹس ان کو ایکولی دیں گے تو آپ کر سکتے ہیں. اسلام نے آپ کو اجازت دی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے تو آپ کو نہیں کرنا چاہیے. آج کے دور میں یہ ٹوٹلی سیٹسفیکٹری آنسر ہے. ایمان کے لیول پہ ایبسلیوٹلی شور, بٹ اف یو آر ٹو اپلائی سم لاجک ٹو اٹ, کوئی نان مسلم آدمی ہے وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ اب اس کی لاجک بتائیں کیا وجہ ہے, واٹ وڈ یو سے؟ اچھا, اس پہ میں نے کافی علماء اگر آپ کو سنا رہا ہے تو یہ ہم پاپولیشن کی بات کی طرح نا, ایک پوائنٹ کیا میں نے سنا رہا ہے کہ اس وقت جو فیمیلس کی پاپولیشن ہے وہ میلس کی نسبت زیادہ, ٹھیک ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھا جائے تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے پولیگیمی از دا بیسٹ آپشن رادر دین کہ وہ غلط راستے پر جائیں, شادی نہ ہونے کی وجہ سے غلط راستے پر جائیں. تو اس پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ بیسٹ آپشن اسلام نے سولوشن تو آئے طرح. آپ سمجھیں کہ اسلام کا اس حوالے سے ویو کیا ہے. اسلام نے یہ آپشن اس لیے نہیں دیا کہ یہ مردوں کی عیاشی ہے جس طرح تھی ادھر, اور اس لیے بھی نہیں دیا کہ عورتوں پہ ظلم ہو جائے. تو یہ بتا جتنے بھی ہاتھ اٹھے ہیں نا وہ سارے مردوں کے اٹھے ہیں, ہماری بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں لائک نو دا ہیٹ مین شاید. سو فرسٹ ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام نے آخر کار اس ایشو کو انٹرٹین ہی کیوں کیا ہے. ہندو میتھولوجی میں جو لارڈ کرشن ہیں ان کی 16,000 بیویاں تھیں. دیٹ may well be untrue. میتھولوجی میں بہت سی چیزیں انہوں نے بہت سی چیزیں ہم کم کرتے کرتے آتے ہیں, شاید 16,000 نہ ہوں, شاید 1,600 ہوں, شاید اس میں بھی ایک زیرو کسی نے زیادہ کر دیا ہو, شاید 160 ہوں. تو 160 بھی کم تو نہیں ہوتی. ایسے ہی باقی جگہوں پہ بھی. The point I'm making is کہ کوئی حد نہیں تھی. اسلام آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ نے 4 شادیاں کرنی ہیں. اسلام نے حد لگا دی ہے کہ جو ایک اینشنٹ ٹریڈیشن چلا آ رہا ہے, حرم کے اندر 100 ایسی خواتین بھی ہوتی تھیں کبھی اپنے ہسبینڈ سے ملاقات ہی نہیں ہوتی تھی. ہسبینڈ کے سامنے ایک نمبر آتا تھا, اتنی ہیں بس بات ختم, پلان جگہ جیت گئے ہیں, کتنی عورتیں ہیں یہاں, اتنی میرے حرم میں ڈال دو بس ٹھیک ہے. ایسے کام چل رہا تھا. تو اسلام نے اس چیز کو پہ حد لگائی ہے. اسلام نے کہ 4 کرنی ہے. اسلام کہتا ہے کرنی ہوئی تو 4 سے زیادہ نہ کرنا, no more than that. اور وہ جو 4 کرنی ہے وہ بھی ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے ساتھ ہے. یہ ایسا بھی نہیں ہے. اور یہ آرگومنٹ فیئر ہے ایک حد تک, عورتوں کی تعداد والا, شور. اس کو آپ ڈیٹا انالیسس بھی اگر آپ اس پہ کریں تو آپ کو جو آپ قریبی ملے گا کہ 2nd ورلڈ وار میں جتنے لوگ مرد لوگ جو مر گئے تھے اور جو انکیپیسیٹیٹ ہو گئے تھے, اگر ان کی پہلی نسل پولوگمی میں جاتی تو اپنی نسلیں بچانے میں کامیاب ہو سکتے تھے. آج وہاں پہ نسل بچانے کا کانسیپٹ نہیں ہے. یہ بات ایک دو دفعہ میں نے لیکچرز میں کہی ہے, میں اپنے ساتھ بھی شیئر کر دوں, بڑے مزے کی بات ہے. ہم دیہاتی لوگ ہیں, سرٹن ٹریڈیشنز کلچرز وہ ہمارے ساتھ ہی جاتے ہیں. گھوڑے وغیرہ رکھنا ہمارے شوق میں ایک ہے. تو میری موسٹ فیملی ابھی بھی یو کے میں ہی ہے, تو وہاں ہمارا ایک فارم ہے, گھوڑے وغیرہ میرے بھائیوں نے رکھے ہوئے ہیں وہاں پہ. تو یہ آپ کو بہتر پتہ ہوگا اس چیز کا کہ وہاں پہ جو جانور آتے ہیں وہ پوری پیڈیگری کے ساتھ آتے ہیں. یعنی گھوڑا ہے, اس کا پاسپورٹ ہے, ساتھ پیڈیگری لکھی ہوئی ہے کہ اس کا باپ کون تھا, اس کے باپ کا باپ کون تھا, اس کی ماں کون تھی, ماں, وہ سارا پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے. تو وہ گھوڑوں کے کام میں یہ خرید فروخت بھی چلی ہوتی ہے. تو فارم سے گھوڑا نکالنے کو آ رہا ہے تو آتا ہے گھوڑا پوری پیڈیگری کے ساتھ نا, دونوں طرف سے گھوڑا, اس کا باپ, اس کی ماں, ماں کا باپ, اس کا پارٹنر, یہ وہ کرتے کرتے پیچھے کئی نسلوں تک وہ سارا سیف ہے. وہ بیچنے والے سے پوچھتے ہیں تمہارے باپ کا کیا نام ہے, کہتے ہیں پتہ نہیں. اینڈ دین امیزنگ, جو جانور بیچنے آیا ہے اس کے سب آباء و اجداد پتہ ہے, اپنے کا نہیں پتہ. مام نیور ٹاکڈ اباؤٹ اٹ. شور, اینڈ آف اسٹوری. یہ کانسیپٹ کیوں ختم ہوا؟ 2nd ورلڈ وار کے بعد اگر فرسٹ جنریشن پولیگمی پہ جاتی تو یہ کانسیپٹ ختم نہ ہوتا. بٹ اٹ ڈیڈنٹ. تو اس سے معاشرے میں زنا عام ہو گیا. جب معاشرے میں زنا عام ہوتا ہے, اب اس کے پیچھے ہم اسلامی حکم کے ساتھ ڈیٹا ایڈ کر رہے ہیں. انون کی 1934 کی بڑی زبردست ریسرچ ہے مور دین 80 سوسائٹیز پہ کہ وہ کون سے کریٹیکل فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے سوسائٹی برباد ہوتی ہے. اینڈ دا کنکلوژن از مور دین آئی تھنک
سوسائٹیز اور سویلائزیشنس کی اسٹڈی ہے کہ جن سوسائٹیز میں پرومسکوٹی عام ہو جاتی ہے, نکاح کمزور ہو جاتا ہے, انیویٹیبلی ڈکلائن کا شکار بن جاتے ہیں. جہاں پہ شادی کے ادارے کو مضبوط کیا جاتا ہے, پرومسکوٹی نہیں ہوتی, وہ سوسائٹیز لاسٹنگ ہوتی ہیں. تو پولیگمی جب اس کی ضرورت ہے, جب آپ اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پورے کر سکتے ہیں, تو بجائے اس کے کہ آپ کسی عورت کی جو سوسائٹل ونربلٹی ہے اس کو ایکسپلوئٹ کرتے ہوئے حرام کاری کریں, اس کو ایک چھت دیں. مجھے یو کے میں ایک آدمی ملا, میں اس کی بات کو ریلیجسلی گراؤنڈنگ میں میرے پاس نہیں ہے, لیکن جو ریلیجس مورالٹی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ شیک اپ کرنے والی چیز ہے بندے کو. وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ افورڈ کرتے ہوئے دوسری شادیاں نہیں کرتے, اللہ نے اس کا حساب لینا ہے. مجھے حساب لینا ہے اس چیز کا, حساب تو جو چیز فرض ہوتی ہے اس کا لیتے ہیں نا. دوسری شادی فرض ہی نہیں ہے تو نہ کرنے کا حساب کس چیز کا. تو آگے سے وہ کہنے لگے کہ دیکھو, جس ملک میں ایک رات کی پارٹی کے لیے کئی لاکھ روپیہ خرچ کیا جا سکتا ہے, اور وہ دولت اللہ کی نعمت دی ہوئی ہے, وہ نعمت استعمال نہ کرتے ہوئے آپ یعنی کسی کو چھت نہیں دے رہے ہیں, تو وہ کیا اس نبی کی امتی نہیں ہے جس کا تم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے؟ لاکھوں روپیہ عیاشی کے لیے تمہارے نکل آتے ہیں, کسی کو تم نے چھت دینا ہے اس کے پیسے نہیں نکلتے, تو اللہ نے نعمتوں کا حساب تو لینا ہے نا. تو اس حساب سے اللہ نے حساب لینا ہے کہ تمہارے پاس یہ پیسے اڑانے کے تھے, کسی کو چھت دینے کے نہیں تھے, کسی کی پروویژنس کی ذمہ داری کے لیے نہیں تھے. I cannot ground this in religion itself, but certainly religious morality supports it. تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ سوسائٹی کو پریزرو کرنے کے لیے اسلام نے اس چیز پہ ایک حد لگائی ہوئی ہے کہ ضرور کر لو, 2 3 4, but no more than that, and that is when you can, جو آپ حقوق اگر ان کے آپ پورے کر سکتے ہیں, آپ جسٹ اینڈ فیئر رہ سکتے ہیں. تو ہیو ٹو گو بٹ مور دین کہ اسلام نے کہہ دیا تو بس چلو ٹھیک ہی. اور اسی ذہن میں رکھیں, اٹس اے ویری اسٹرانگ آرگیومنٹ کہ اسلام نے اس کو انٹروڈیوس نہیں کیا, اسلام نے اس کو ریڈیوس کیا ہے. کہ ایسا نہ ہو کہ حرم کے حرم بھرے ہوئے ہوں, ڈونٹ ڈو مور دین 4. اس میں کیسے بھائی اگر کوئی اس کی نیت کرے اور اس کے لیے حالات بھی سازگار ہے, کئی لوگ اسے سارا اونچا ہے, تو کیا اس میں ضروری ہے کہ وہ پہلے کسی بیوہ کی تلاش کرے یا کسی اس طرح ریلیشنشپ کی تلاش کرے؟ اسلام کی طرف سے اس کا کوئی کنڈیشن ہے؟ قرآن تو کہتا ہے نا جو تمہیں پسند ہو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ قرآن جو فلسفی آف میرج سورہ نساء میں دیتا ہے کہ تم نکاح کرو عفت کے لیے نہ کہ شہوت کے لیے. تو یہ بھی کوئی نکاح کا طریقہ نہیں ہے کہ آپ نے جسٹ ٹو سیٹسفائی یور سیکچول نیڈس, اور مجھے فلاں عورت اچھی لگ گئی ہے, کیوں آپ کو خوبصورت لگ رہی ہے, وہ کچھ ایسا. فرینکلی اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. نیکسٹ ڈے اس کا اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا, اس کے چہرے پہ کوئی اسکار پڑ گیا, کوئی ایسی, وہ دیٹ مین کہ اس کی اب کوئی ویلیو نہیں رہی ہے. تو اسلام نے اس کو ایک سیکرڈ انسٹیٹیوٹ قرار دیا ہے نکاح کو, کہ اس کو ایک پروٹیکشن آپ کے لیے ہے, وہ اس طرح کریں. یہ اچھی بات ہے کہ بیوہ سے کریں, یہ اچھی بات ہے کہ کسی طلاق یافتہ خاتون سے کریں, یہ ایک اچھی بات ہے, لیکن یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے. Any other questions regarding polygamy? And by the way, میں مفتی طارق مسعود نہیں ہوں, وہ میرے اچھے دوست ہیں, but I'm not him. I have limited things to say on it. اچھا کیسے بھائی, کیا کہتے ہیں, I think I can kind of merge my next 3 questions into one, based on جو ہم نے ابھی گفتگو کیا ہوا ہے. جب میں یو کے سے پاکستان آیا تھا تو my wife said something very important to me that hit me. After observing Pakistan, like for example, مجھے بہت ریسنٹلی پتہ لگا کہ لمز کے کیمپس پہ there's a professor who identifies himself as a dog. There are rave parties going on every week. He identifies himself as a dog. He tells his class that I identify myself as a dog. Really? Right? And as a mazak, I was like, to phir did you like bark at him? He goes, yeah, that's what he told us to do. So this is a student at LUMS who basically... Why do they have to bark when there is a whistling option available? So imagine teacher سے کہیں سر آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے versus... What the hell, man? So I studied at Lower Grammar School for my A-levels. Then I did my bachelor's and master's in the UK. تو میرا ادھر آنا, so when I saw like 3 سال کے بعد واپس پاکستان آنا, تو میرے جونیئرس کہتے جواد بھائی
اب تو حالات اور بھی خراب ہو گئے. 3 سال بعد پھر سے واپس آنا, جواد بھائی اب تو حالات بہت ہی خراب ہو گئے, اب تو شراب بھی عام ہو گیا ہے, ڈرگز بھی عام ہو گیا ہے, ریو پارٹیز وغیرہ. My wife said something very important to me. She goes, جواد ہم پاکستان شفٹ اس لیے ہوئے تھے کیونکہ ہم ان چیزوں سے ہٹنا چاہ رہے تھے, لیکن کم سے کم یو کے میں نا, جب میری بیٹی میرے سے پوچھتی تھی کہ ماما ابا وائی اللہ تعالیٰ ڈز ناٹ لائک دس, تو وائی از دس پرسن ڈوئنگ دس, تو ہم جواب یہ دیتے تھے کیونکہ بیٹی یہ مسلمان نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں آ کے ہم اپنی بیٹی کو کیا جواب دیں؟ سو مائی کوشچن ٹو یو is that what advice do you have for parents in Pakistan to protect their children in this manner basically? اور نمبر 1 accept the fact کہ یہ arguably انسانی تاریخ کے پہلے چیپٹر میں داخل ہو گئے ہیں, ایسے چیپٹر میں جہاں پہ ان کی اولادیں ان سے بہتر جانتی ہیں. ٹپکلی ایسا ہی ہوتا تھا کہ جو پیرنٹس ہیں وہ گائیڈنس دیا کرتے تھے آگے. آئی ڈونٹ کلیم کہ وہ آج نہیں ہوتا, آج بھی ہے, لیکن وہ چیزیں جو ہماری زندگی کے بڑے ڈرائیورز ہیں, ہمارے بچے ان میں ہم سے آگے نکل گئے ہیں. سو آج بھی پاکستان میں میری عمر سے زیادہ کے جو پیرنٹس ہیں ان کو سوشل میڈیا صرف ٹک ٹاک دیکھنے کی حد تک آتا ہے. what else is there they don't know. ان کے بچے تو پیدا ہی سوشل میڈیا پہ ہوئے ہیں, سو اوبیسلی ان کا جو نالج لیول ہے وہ بہت زیادہ واسٹ ہے. سیم گوز فار اسلام کہ اسلامکلی ہماری ایک روایتی اسلام ہے, وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ the depth of it. تو ایک تو ایکسیپٹ کرنے کہ بھائی ہمیں اب خود کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. وہ زمانہ ختم ہو گیا جب بچوں کو یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہوتا تھا تو یہ کہہ کے چپ کر دیا جاتا تھا کہ ہم تمہارے ماں باپ ہیں کہ تم ہمارے ماں باپ ہو. دیٹ ڈزنٹ ورک اینی مور. ایکسیپٹ اٹ. دوبارہ سے اس سسٹم کو پڑھنا شروع کر دیں, ریلیجن کو پڑھنا شروع کریں, ٹیکنالوجی کو پڑھنا شروع کریں, بچوں کی سیف گارڈنگ کیسے کی جاتی ہے. یہ اسی وقت ہوگا جب کوئی بھی پرابلم فکس کرنے سے پہلے نمبر 1 آپ سارے پروفیشنل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یقیناً آپ کو اس چیز کا پتہ ہے, in order to fix something you have to accept that it needs fixing. اگر وہ اکنالوجی نہیں آپ نہیں کریں کہ یہ غلط ہے تو آپ ٹھیک کب کریں گے اسے؟ تو ایکسیپٹ تو کریں. اس کے بعد پھر آگے اس کے بعد ٹریننگز اویلیبل ہو سکتی ہیں, گورنمنٹ اپنا کام کر سکتی ہے, ہم بھی ٹریننگ آفر کرتے ہیں پیرنٹس کے لیے, لوگوں کے لیے کہ دس از ہاؤ یو انٹریکٹ وتھ سوسائٹی ان اے بیٹر وے, اپنے بچوں کے حوالے سے, سوسائٹی کے حوالے سے. بٹ اٹ آل اسٹارٹس ود دیٹ ایکسیپٹنس. تو آپ اپنے کنورسیشنز میں نا شروع سے لے کے اپ ٹل ناؤ دیر از سم تھنگ دیٹ یو ور آلویز انڈیکیٹنگ, اینڈ میں جان بوجھ کے اس کو پک نہیں کر رہا تھا کیونکہ دس واز دا کویشچن دیٹ آئی ریئلی وانٹڈ ٹو آسک یو. یو نو جیسے فار ایگزامپل ہم اپنے پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم دیکھتے ہیں, پاکستان کو ایز اے ہول ہم نے اب ڈسکس کی ہے, ہم نے دا ورلڈ کو ڈسکس کیا ہے. ویو سین کہ prominent speakers like yourself, like Mehdi Hasan, you guys even when you bring in logic, کافی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جتنی مرضی لاجک دیوار پہ پھینکتے رہو, either they'll just like move away from the question when it comes to Gaza, when it comes to Israel, when it comes to Pakistan as well, when it comes to Afia Siddiqui, people always turn a blind eye and it's always seemed illogical. But sometimes it feels as if کہ the world, it actually feels like یہ پوری دنیا کے لیڈرز نا ایک کونے میں بیٹھے ہوئے اور سازش کرے کہ ہم مسلمانوں کو ختم کیسے کریں. جیسے I'll tell you fun fact, کیونکہ ہماری پیڈ ایڈز نا ہم اپنے جو کلائنٹس کے لیے کرتے ہیں وہ زیادہ ہم یو کے یو ایس میں فوکس کرتے ہیں آن میٹا اینڈ گوگل, اور ہم نے دیکھا کہ جب بھی کوئی بھی اسلامک ٹرمینالوجی یا اسلامک السٹریشن, ایون لائک عید البقرہ, ہم نے ایک پوسٹر بنایا تھا, ایک چھوٹا سا بچہ ایک بکرے کو پکڑ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, بکرا از ناٹ ذبحڈ یٹ, بکرا از اسٹل ویری الائیو, لیکن ہم نے عید مبارک یا ایسے کچھ ہم نے کیا تھا. اینڈ ویو سین کہ our ads get significantly lower reach, and it costs more to get out Islamic content, and the fact that it gets flagged a lot of the times is also one of the things that we're very good at. So if you want to work with Adlance, you should. Lekin kya kehte hain, it actually feels like that the world is out to get Muslims. What is your theory on this? It's partly true, but not holistically. You know, for example, آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے, وہ آپ کو بتا رہے ہوں گے فری میسنز اینڈ ایلومیناٹیز, دس اینڈ دی ادر. آئی ڈونٹ سبسکرائب ٹو اینی آف دوز تھاٹس. میں اس کو شرک سمجھتا ہوں بیسیکلی, کہ ممکن ان سے بھی بڑے بڑے گروپس دنیا میں موجود ہوں جو ایسے کام کر رہے ہیں. بٹ دا پوائنٹ از کہ اگر آپ نے ان کو ہی ہر چیز کا کل مال کے کل بنا لیا ہے, اختیار دے دیا ہے,
اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کوئی اللہ کا نظام نہیں ہے، وہ چیز چپ کر کے گھروں میں بیٹھتے ہیں. وہ ان کے حصے کا کام ہے، انسان ہی ہے نا جو وہ کر رہے ہیں. یہ اب ہم ہماری طرح 2 ہاتھ 2 پاؤں، یہ ہم بھی کر سکتے ہیں. ہم اپنے سسٹمز ڈیولپ کر سکتے ہیں. ہمیں اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے ایز اپوز ٹو کہ ہم خود کو اپنی ہرٹ ایگو کو اسویج کر دیں کہ وہ یار دنیا میں تو ظلم اتنا ہے، بڑے گروپس ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. باقی فیس بک وغیرہ کے حوالے سے آپ نے جو باتیں کہی ہیں وہ درست ہیں. میں بلکہ آپ کو بتاؤں کہ میں کبھی کبھی اپنی زندگی کے تھوڑے تھوڑے تجربات لکھتا بھی رہتا ہوں. تو میں نے ایک چیز دفعہ ایک لکھی تھی اور اس کو پھر پکچر فارمیٹ میں اس کو کنورٹ کر کے سوشل میڈیا پہ میں نے لگایا، فیس بک پہ. تو تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی غائب ہو چکا تھا. اچھا وہ میرا اپنا مسئلہ تھا فور وٹ ایور ریزن کہ میں نے اس میں لکھا تھا کہ محبت کے مومن محبت کے کافر تو ہو سکتے ہیں، محبت کے منافق نہیں ہو سکتے. مجھے پتہ ہے اس کا کیا مطلب ہے، بس میں نے لکھ دیا. ایک تو نیچے لوگوں نے کامنٹس کرنا شروع کر دیے. مجھے لگا یار میرا دکھ کم ہے، انہاں دا بہت ہے کہ اپنی اپنی چیزیں. اور میں کچھ لکھنے لگا تھا تو پتہ چلا فیس بک نے اڑا دیا. کیوں؟ اس کے اندر لفظ کافر لکھا ہوا تھا، حالانکہ اس کافر کا اس کافر سے کیا تعلق ہے اور وہی پکچر فارمیٹ کے اندر. بٹ دی AI they have, it was able to read it even in the picture, اور بغیر کسی وارننگ کے، بغیر کسی چیز کے گیا، وہ اڑ گیا، ختم ہو گیا. سو دیٹ از ٹرو، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہوتا بھی ہے. پر آئی تھنک ہمارے پاس دنیا کا جتنا ہمارے پاس پیسہ ہے، مسلمانوں کے پاس بہت پیسہ ہے، اٹس انبلیویبل اماؤنٹ. اس کی ڈسٹریبیوشن فیئر نہیں ہے، وہ ایک اور بات ہے. The point I'm making is کہ ہمارے پاس جتنی بڑی مارکیٹ ہے، ہم اپنا فیس بک خود بنا سکتے ہیں، ہم اپنا یوٹیوب خود بنا سکتے ہیں. یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے. 2 ارب مسلمان ہیں، جن میں سے آدھا ارب تو وہ ہوں گے جو سوشل میڈیا یوزر ہوں گے، اور پھر بہت سے اور مذاہب کے لوگ ہیں جو کہ ایٹ لیسٹ مورل پرنسپلز پہ ہم سے اتفاق کرتے ہیں. تو باقی سب کو ملا کے ہم اراؤنڈ بلین لوگوں کی انڈسٹری ہمارے پاس موجود ہے جو کہ اچھا صاف ستھرا کانٹینٹ دیکھنا چاہتے ہیں. اس پہ اگر محنت کی جائے، ایک سسٹمیٹک کمپین کی جائے، 2-3 سالوں کے اندر ایک کمپلیٹلی پیرلل سوشل میڈیا کھڑا کیا جا سکتا ہے. بٹ دیٹ اوبیسلی ٹیکس a lot of money, unity, نیت سب سے زیادہ. niyat. Yeah. So Jazakallah khair, Kaisar bhai. It was lovely having you on today. Thank you so much. It was an honor.